کہ لوگوں کو کنفیوژن ہے, ہم بھی زائنسٹ ہیں, ہمارا مولوی بھی ہمیں زائنسٹ ہی بنا رہا ہے, مروائے گا ہمیں قوم کے لیے, پاکستان کے لیے جان دے دیں, انڈیا کے لیے جان دے دیں, بنگلہ دیش کے لیے جان دے دیں, میں صرف اللہ کے لیے زندہ ہوں, اللہ کے لیے مروں گا, ورنہ میں غلط ہو گیا ہوں. انہوں نے ایک نئے فرقے کو پروموٹ کیا ہے جس کا نام ہے فرقہ نظامیہ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظام کو مقصد نہیں مانے گا تو میں اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا, چونکہ تزکیہ مقصد نہیں ہے, نظام مقصد ہے. وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, یہ سب اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں, میں نظام کی بات کرتا ہوں. فیس بک آپ نے کوئی ارینجمنٹ کرنی ہے, کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں کیسر مدراجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. کسی بھی سیشن کا آغاز ہم کہتے ہیں کہ معذرتوں سے کیا جائے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, بٹ آنیسٹلی دی اونلی تھنگ آئی ہیو از جسٹ این اپالوجی. ڈیلے ہوا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساحل صاحب ہی ہیڈ میڈیکل اپوائنٹمنٹ, بٹ ہی از بین ویری کائنڈ ٹو اسٹل ریمین کمیٹڈ. 9 بجے آنا تھا, کچھ ٹیکنیکل گلیچز ہیئر اینڈ دیئر, بٹ لک ہیئر وی آر, دیٹس the most important thing. So ساحل صاحب نے لٹرلی ابھی مجھے جوائن کیا ہے, اینڈ دس از مائی فرسٹ اپرچونٹی ٹو ایکچولی پراپرلی صحیح. السلام علیکم ساحل صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ I hope you can hear me. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سرلی جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. Let me just extend my apology as well. میری وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ this is not a problem at your end, my mistake. Such a gentleman. Hopefully آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک گئی ہوگی. Right, well let's get straight to it given the fact that ہمارے جو لوگ ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں. Now at the moment میں سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لائیو ہیں اس وقت میرے فیس بک پہ, میرے یوٹیوب پہ اور آل بلاغ کے یوٹیوب, 3 چینلز پہ ہم اس وقت لائیو ہیں. تو آپ جو اپنے کوسچنز بھیجنا چاہتے ہیں وہ ان تینوں پلیٹ فارمز میں سے کسی سے بھی ہم بھیج سکتے ہیں. سوری ہم لائیو کالرز نہیں لے سکیں گے, اس لیے کہ یہ اس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ باتیں ہیں وہ کبھی 5 گھنٹے, کبھی 6 گھنٹے, کبھی 7 گھنٹے پہ چلی جاتی ہیں. That is the luxury we don't have today. So by all means آپ کے questions ہم ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے. So let's get into it, shall we ساحل صاحب. Muslim identity, it's something کہ ہم مسلمان دنیا میں مختلف ادوار میں جہاں جہاں لوگ فزیکلی ہماری پریزنس کو نہیں دیکھ سکتے تھے وہاں پہ بھی ہمیں ہماری آئیڈینٹی تھی, because there were certain things that were associated with us. مثال کے طور پہ مسلمان تاجروں نے کہیں جانا ہوتا تھا, پہلی دفعہ جاتے تھے تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس طرح کے تاجر ہوں گے. جنگجوؤں نے جانا ہوتا تھا, لوگوں کو پتہ ہوتا کس طرح کے ہوں گے. اور جو ہمارے امبیسڈرز ہوتے تھے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. That was one thing that remained with us. اور ٹوڈے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گئے ہیں, which is unfortunate. کہ کسی بھی قوم سے آپ اس کا پیسہ لے لیں وہ قوم واپس دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. کسی بھی قوم سے آپ اس کی اب جو مین پاور ہے وہ لے لیں, 2 4 6 نسلوں میں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں, دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن کسی قوم کی آئیڈینٹی لے لینا مینس کہ اس قوم کی اس ہسٹری لے لینا اس سے. You take the culture away, you take the nation away from itself, and that is what we are dealing with. کیا ٹیک ہے آپ کا اس پہ کہ آئیڈینٹی ہے کیا اور اس کے بعد ہوا کیا, and how can we regain it? So over to yourself. یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم نا اپنے آپ کو ایک کلسٹر میں ڈیمارکیشن کرتے رہتے ہیں. اپنے ہمارا سیروٹونن کا جو میپ ہے نا, ہماری جو کیمسٹری ہے وہ خود یہ کرتی ہے, اور وہ پھر اس کے اندر سے پھر ورچوز نکالتی ہے خود. اس کو ورچو سگنلنگ بولتے ہیں, کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو منفرد کر کے دکھایا جائے. تو اس کے 1000 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کی اپنی شناخت میں نا کوئی ایک نئی چیز ڈال لی جائے, جو کہ اسلام نے شروع سے دن سے منع کیا تھا. یہ کام نہ کر لینا. ہماری کوئی قوم نہیں, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں بھی قوم کا کہ ہمیں قوم کا کیا ایڈریس کیا, ورنہ اللہ ہی بتاتے. نبی اسلام نے اس کے خلاف احادیث اور احادیث بتائیں, اور اب سائنس بھی پہنچ چکی ہے کہ ایسے کریں گے تو کیٹاسٹرافک بیہیویئر ہی ہوگا. This is not going to benefit the bigger community of human beings. ظاہر ہے ایک قبیلہ اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنے لیے ہی سارا کچھ کر رہا, سیلفشنس ہے, بیسک کامن سینس ہے, راکٹ سائنس میں کیا جانا. مگر ڈیورنگ the whole tenure of human beings in the planet, شروع دن سے ہی جیسے ہی کسی کے ہاتھ میں پاور آئی تو اس نے اپنے جیسے اکٹھے کرنے کے بعد یا اپنی خوش آمدی اکٹھے کرنے کے بعد اس کی پاور کو مینٹین بھی تو کرنا تھا. تو اس کے لیے پھر آئسولیشن میں لے کے جانا ضروری ہوتا ہے.
چاہے وہ الیگزینڈر نے کرنا ہو, گریس نے کرنا ہو, رومنز نے کرنا ہو, ایون مذہب کے نام پہ بھی کرنا ہو تو یہودیوں نے کرنا ہو. ہر جگہ پہ انسان نے اپنی ایک باؤنڈری کر کے اپنا قبیلہ بنانے کی کوشش کی تاکہ اپنے قبیلے کو وہ مینٹین کر سکے, سروائیو کر سکیں. ایروگینس آ جاتی ہے اس سے کہ ہم بہتر ہیں, تو اسے انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں اس میں سائیکالوجی میں. وہ انڈاؤمنٹ افیکٹ کو پھر کیش کرتے ہیں, کلب بنا لیتے ہیں اپنا ایک. مسلمس کو شروع سے کہا تھا اللہ نے اپنا کلب نہ بنا لینا, جو اللہ کا بندہ ہے وہ مومن ہے, وہ مسلمان ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر. اب آپ دیکھیں گے پھر وہ یہ ملک بنا لیا ہم نے, یہ پہلے نہیں ملک بنتے ہوتے تھے, اب پھر آپ ملک بنا لیے. یہ کوئی 1000 سال پہلے سے چلیں 3000 میکس ہم نے باؤنڈریز کی ایک سینس کریٹ کرنی شروع کی. اب تو خیر ہم نے 245 ملک بنا لیے, اور وہی ملک جو بنگلہ دیش فار ایگزامپل پہلے پاکستان تھا, اب ہم جنگ میں بھی جا سکتے ہیں ان سے, اور پھر اللہ کا نام بھی لگا دیں گے اس کے اوپر کہ ہم جنت میں بھی جائیں گے. خود ہی اپنی لکیریں کھینچ رہے ہیں اور جنت دوزخ کے فیصلے کر رہے ہیں. اب اللہ نے تو قانون بتایا ہوا ہے. سو میں ایگزامپل دے رہا ہوں, کل کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کراچی الگ ہو جائے, تو آج میرے سگے بھائی ہیں وہاں پہ, اور کل میں اس کو مار کے جنت میں بھی چلا جاؤں گا. یہ ایسی کوئی بےہودگی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اسلام نے کہا ہے جاہلیت کے کام ہے, جاہلیت کی آوازیں نہ لگاؤ. تو اس کی میں مثال آپ کو حدیث سے بھی دے سکتا ہوں, آیات تو بڑی کلیئر ہیں, فلسفہ دے رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی سیرہ میں بھی یہی بات کی کہ نو باؤنڈریز, اسلام میں کوئی باؤنڈری نہیں. ملت کا کانسیپٹ ہے, اللہ کو ماننے والا ملت کا حصہ ہے, اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ آپ سے بہتر یا کم تر نہیں ہو جاتا, وہ آخرت میں بچ چلے گا. دنیا میں آپ نے اس کے بھی کام آنا ہے, اگر وہ مظلوم ہے اس کو بھی بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اگلا مظلوم مسلمان ہے یا اگلا مظلوم کافر ہے. مظلوم ہے تو ظالم کے خلاف اللہ کے لیے بس. سو کوئی کہیں قضا کلامی کی معذرت, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو امپیریل ویسٹ ہے ساری دنیا میں, افریقہ میں, ایشیا میں, ہر جگہ پہ فارس میں جا کے اچھی طرح سے انجوائے کر لیا, لوٹ لیا, قبضے کر لیے, اور اس کے بعد جب حالات ایسے ہوئے کہ سب کو چھوڑنا پڑا, اینڈ آل آف سڈن پچھلی صدی کے آغاز میں اور اس سے پچھلی صدی کے اواخر میں جو بارڈر ہیں, جو یہ کانسیپٹ ہے یہ آنا شروع ہو گیا کہ ہم جب دنیا کو اب لوٹ چکے ہیں, واپس جانا ہے تو یو نو وٹ, اب جس نے ہمارے ملک میں آنا اسے ویزا چاہیے ہوگا. now there is a border, now there is everything. So yeah, I mean that was a very very clever game. But here is the thing, اگر واپس ہم اپنے جو ہمارا جو اسلامک سینس ہے, آئیڈینٹی ہے, اس میں چلتے ہیں اگر ہم, کہ ایک چیز تو ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ کلیکٹیوزم کے حوالے سے ہے کہ احادیث بھی ہیں, پورے امت کو ایک جسم کی مانند کہا گیا کہ کہیں ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو سب کو وہ تکلیف ہونی چاہیے. دیٹ از واٹ کلیکٹیوزم از آل اباؤٹ. لیکن پچھلے 300-400 سال میں ویسٹ جو انڈیویجولزم کا فلسفہ لے کے آیا, پہلے وہاں پہ بھی لوگ کلیکٹیوسٹ ہوا کرتے تھے, سب مل جل کے کرتے تھے. مارکیٹ میں اسپیشلزم آیا, انڈیویجولزم آیا, اس کے ساتھ ساتھ ایگزسٹینشیل فلاسفیز آئیں کہ کوئی زندگی کا مقصد تمہارا ہے نہیں, خود ہی بنا لو. سو بیسکلی یور ایگزسٹنس کمز بفور دا پرپز. سو یو ایگزسٹ انڈیویجولی, اب اپنا مقصد خود ڈھونڈ لو. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے فائدے ویسٹ کو ہوئے in the world of science, in the world of technology. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کا فیبرک ہے وہ سارے کا سارا بکھر گیا, فیملیز ٹوٹنے لگی, سوسائٹی بکھرنے لگی. یہاں تک آج لوگ آ گئے ہیں کہ people who actually see in their, جس آپ کا ایکسپیرینس ہے, میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے آپ کو ایک کلیکٹیو سوئسائڈ کر لی, پاپولیشن ڈکلائن کی آپ کے حوالے سے دیکھ لے, ایک بڑے برے طریقے سے انہوں نے انڈیویجولزم کو سوسائٹی میں امبیڈ کرنے کے بعد اپنے آپ کو توڑ لیا. واٹ از رانگ ود اس, کہ ہم اس دن میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہم ایک جوتا خریدنے جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم 100 دفعہ چیک کرتے ہیں, اس کا سینس آف فیشن دیکھتے ہیں, اپنا ایج دیکھتے ہیں, ہر چیز دیکھتے ہیں. اس لیے جوتا چیک کر رہے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, ریویوز لیتے ہیں اس کے. لیکن ہم ایک کلچرل پیراڈائم شفٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے لبرلز, پاکستان میں ہمارے اب ایتھیسٹس اینڈ سو فورتھ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں ترقی کرنی ہے تو ویسٹ کا ماڈل ہی آپ کو چاہیے, جس کی ڈائریکٹ کوسٹ یہ ہے کہ ہماری اپنی آئیڈینٹی امپیڈ ہوتی ہے. واٹ از رانگ ود اس کہ ہم ویسٹ سے سائنس بھی سیکھنا چاہتے ہیں, ٹیکنالوجی سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ وہ کلچر بھی لے کے آنا چاہتے ہیں وچ از ڈائریکٹلی رسپانسبل فار دیئر ڈیٹیریوریشن. کہاں پہ غلط ہیں, کیا ہوا؟ جوتا خریدنے جاتے ہیں نا جب ہم, تو ہم ایک کمپیریٹیو ایکوٹی کے اندر اپنے آپ کو ہائرارکی میں اوپر پلیس کر رہے ہوتے ہیں. کانسیپٹ وہی ہے. لیٹ می جسٹ گو اسٹریٹ ٹو دا سورس آف دا پرابلم. مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت مسئلہ ہے نا, ویسٹ نے تو چلیں کلا بازیاں لگانی ہیں, کبھی اوپر بھی جائیں گے. نبی السلام نے بھی بتایا, بھی آنا انہوں نے اوپر ایک دفعہ پھر.
ابھی وہ اوج نہیں آئی جو حدیث میں بتائی ہوئی ان کی, اس اوج کے بعد ایک ڈکلائن ہے. نبی علیہ السلام نے پیٹرن بڑا زبردست بتایا ہوا ہے, اور جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ ڈھلان کب آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے اب تو ہے. بہرحال ابھی کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دا ہارٹ آف یور کوشچن از بیگنگ فار دا ڈیفینیشن آف دا کانسیپٹ. یہودی جو ہے نا وہ زائن کی, زائن کیا ہے؟ پہاڑی ہے ایک جروسلم میں, ایک پہاڑی کے پیچھے انہوں نے نام رکھ دیا زائنزم. کیا ہے وہ اصل میں؟ تو پیٹریٹزم ہے نا, قوم کو الگ کر رہے ہیں نا اپنی. بالکل. اور پھر ایک امارات کا کانسیپٹ انہوں نے بنا لیا کہ بس اسرائیل ایک امارات ہے. تو مگر چلیں اسرائیل کو ایک سیکنڈ چھوڑیں, یہودی ازم کے اندر جو زائنزم کی روٹ ہے نا وہ مسلمانوں میں بھی اتنی ہے. مجھے یہ مسئلہ ہے اس وقت, مسلمان مولوی بھی یہی باتیں کر رہا ہے, مسلم امہ مسلم امہ, اس کا مطلب مسلمان ایک قوم ہے. یہ آپ نے کروڑ دفعہ جملہ سنا ہوگا, مسلمان ایک قوم ہے. اب یہ جملے کی ایکسپلینیشن مجھے دینی پڑے گی کیونکہ میں بہت ہی عجیب بات کرنے لگا ہوں اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ اسٹینڈرڈ. مسلمان ایک قوم نہیں ہے, اور کوئی قوم کی ڈیفینیشن ہمارے اوپر نہ اتارے اپنی پوری. اگر کسی نے کہہ دیا تھا سیاست کے نعروں میں کہ مسلمان ایک قوم ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساتھ ایک بیماری اور گفٹ میں بھی دے رہا ہے, کینسر دے رہا ہے ہمیں. وہ قوم اگر ہے تو پھر ہم نے باؤنڈری لگا دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہیں باؤنڈری نہیں لگائی ابھی تک. یہ یاد رکھیے گا, ہم ایک بندہ ہے بس. مسلمان ہر بندہ سیپریٹلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے ڈائریکٹ. مسلمان گروپ بندی جتھا نہیں بناتا ہوتا کہ میں چونکہ جتھا میرے ساتھ ہے تو میں ٹھیک ہوں. قوم یہ ہوتی ہے میں جتھے کے لیے قربانی دے دوں گا, قوم تو یہ ہوتی ہے. اللہ نے تو دونوں جگہ پہ لعنت برسائی ہوئی ہے. اگر میں مسلمانوں کے لیے یہ سوچوں کہ چونکہ میرے پاس 1 ارب مسلمان ہے, میں اس قوم کا حصہ ہوں, تو یہ تو اسلام میں ہی منع ہے, میرے دین میں ہی منع ہے. مگر یہ کوئی مولوی صاحب اس کا الٹا بول رہے ہیں. ہر مولوی بھی اس کا الٹا بول رہا ہے کہ تم مسلمان قوم کے لیے کام کرو. کیوں میں کیوں مسلمان قوم کے لیے؟ میں اللہ کے لیے کام کروں گا, چاہے میرے مسلمان قوم میں کوئی بھی نہ بچے, اکیلا میں ہی ہوں, میں تو وہی کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو بولی جا رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے قوم ایڈریس کرتے کہیں پہ. اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ ایک مومن کو ایڈریس کری جا رہے ہیں کہ تیرا میرے سے کنیکشن ہے, کرے گا تو سب کے لیے کام, تو انسان بنا دیا گیا ہے. ورنہ تو بھیڑیا بھی اپنے قبیلے کے لیے, شیر بھی, کتا بھی, بلا بھی اپنے قبیلے کے لیے تو لڑ رہا ہوتا ہے. انسانوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انسانوں کو منفرد یہ بات کر رہی تھی کہ باقی کے انسان جانوروں والے بیہیویئر پہ آ جائیں گے, قومیں بنا لیں گے, اور ہم جو ہیں وہ ہر وقت اپنے آپ کو انڈیویجولی اللہ سے کنیکٹ کر کے تمام تر انسان کو, چاہے وہ جس مرضی جگہ پہ ہے, مذہب پہ ہے, جیوگرافکلی, ڈیموگرافکلی اور تھیولوجیکلی فرق ہے, آئی ڈونٹ کیئر. ظالم کو مظلوم سے الگ کرنا ہے, مظلوم کو بچانا ہے, ظالم کو ہاتھ سے روکنا ہے, یہ مسلمان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا. علی بن ابی طالب سے جنگ جمل کے دوران ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ ادھر بھی عشرہ مبشرہ, تو ادھر بھی عشرہ مبشرہ, ادھر بھی اللہ کے نبی کے پسندیدہ بندے, ادھر بھی اللہ کے, سب کی بات نہیں کر رہے تھے وہ, میں ان میں سے لوگوں کی بات کر رہے تھے جی. تو یہ کیسے پہچا؟ طلحہ اور زبیر اس طرف تھے. سوچیں نا, طلحہ اور زبیر جو کہ ہمیں پتا وہ کہ شہید کیسے ہوئے نا, کیونکہ وہ پھر سائڈ بدل کے آگے ادھر آگے تھے, مگر اس وقت تو طلحہ اور زبیر ادھر تھے نا. تو طلحہ اور زبیر کے بارے میں بات ہی کر رہا تھا بائی دا وے بندہ. ہی سیڈ کہ ادھر بھی بڑے نام اللہ کے بشارتی ہے اور ادھر بھی بشارتی ہے, تو کہاں سے پتہ چلے گا شہید کون, اللہ کے یہاں کامیاب کون ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ جو علی کے لیے لڑ رہا ہے وہ ناکام ہے, جو معاویہ کے لیے لڑ رہا ہے وہ ناکام ہے, جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے وہ ادھر بھی شہید ہے, وہ ادھر بھی شہید ہے. سوچیں ذرا, انٹینٹ میٹرز. میں اگر ابھی بھی جمل میں جاؤں نا, آج میرے سامنے ٹائم ٹریول کر کے واپس چلا جاؤں, جمل میں پایا جاؤں, تو آپ اور میں دونوں علی بن ابی طالب کے لشکر میں جائیں گے نا. ہمیں تو حدیث پتہ ہے. مگر میں تب بھی دوزخ میں میں آج کل کا ٹرینڈ ہوں, اصل میں تب بھی دوزخ میں چل جاؤں, کیونکہ میں اس جتھے کے لیے جاؤں گا, اس پرائیڈ کے اندر کہ میں نے اس جتھے کا حصہ بننا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. جب تک میں اللہ کے لیے نہیں جاؤں گا تب تک میں کسی بھی جمل میں کامیابی نہیں پا سکتا, چاہے وہ علی بن ابی طالب کے لیے کیوں نہ لڑ رہا ہوں میں. اللہ کے لیے ہے, موت صرف اللہ کے لیے, زندگی صرف اللہ کے لیے. یہ روایت کے مطابق تو سوری دوسری بار میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تھوڑا سا ٹائم ڈیلے ہے تو مجھے اس کی وجہ سے تھوڑی غلط فہمی ہوئی. یہ آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو حضرت علی نے کہ اپنے عمل سے ثابت ہے کہ روایت میں ہے کہ وہ آدمی جس نے
بالکل اب پست ہو کے وہ جب مرنے کے قریب آیا تو اس نے گستاخی کی, بدتمیزی کی, جناب کے چہرے پہ تھوک دیا, تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب تمہاری جو لڑائی ہے وہ میرے ساتھ ہو گئی ہے, علی کے ساتھ لڑو تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جب لڑو گے تم اللہ کے لیے تو اس کے بعد تو پھر ہمیں جو ہے وہ تو پھر لڑائی ہوگی. یعنی کہ جناب علی خود اگر اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تو یہاں پہ نا ایک توجہ نکالی جا سکتی ہے کیونکہ آپ فرد ٹو فرد کامبو لگ گیا تھا نا, جی جی فرد ٹو فرد تھا, 1 on 1 ہو گیا تھا. شو آج آپ کسی بھی پاکستانی علماء کرام کی 2 بائفرکیشنز آپ اپنے سامنے دیکھیں گے. میرے اوپر بھی کھلا اعتراض سامنے دیکھیں گے, یہ مولویوں کے خلاف, علماء کے خلاف بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں جتنا علماء کرام کا نام لے رہا ہوں, کوئی اہل حدیث اسکالر نہیں لیتا, وہ صرف اپنے اہل حدیث کا ہی نام لیتا ہے. کوئی بریلوی اسکالر نہیں لیتا, وہ اپنے لیتا ہے. دیکھیں ڈیمارکیشن دیکھیں ذرا. جی 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 میں علماء کرام کا نام کس کو کہتا ہوں؟ جب ان سے پوچھا جائے نا علماء کرام کا, وہ کہتے ہیں وہ علماء سو کے خلاف بات کرنی چاہیے, علماء حق کے نہیں. آپ بتائیں گے کہ علماء حق کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہوا ہے حق کیا ہے, غور سے سمجھے ڈیمارکیشن کیا ہے, تاکہ آپ اپنے آپ کو, میں مطلب آپ کا مطلب محاورے میں کہہ رہا ہوں, آپ ایز اے مسلم اپنے آپ کو, بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کھولیں کہ بھئی یہ نہ ہو میں مسلمانوں کے لیے مارا جاؤں. مسلمانوں کے لیے نہیں مارا جانا دنیا میں آ کے, اللہ کے لیے مارا جانا ہے. صحیح. یہ بڑی فائن لائن ہے, اس کو کراس کرتے وقت بڑے بڑا مسلمان ڈاؤن کر دے گا. اور یہ زیادہ تر اس وقت رواج چل پڑا, کیونکہ امپیریلزم کا لفظ بالکل ٹھیک بولا آپ نے, اس کا کینسر ہمارے اندر دین میں بھی آ گیا, یہودیوں میں بھی آیا تھا. ان کو زائنسٹ کہتے ہوئے ہمیں کوئی آر نہیں ہوتی, وہ زائنسٹ ہے, زائنسٹ ہے. پوچھو نا کسی مسلمان عالم سے زائنسٹ کیا ہوتا ہے, ککھ نہیں پتا ہوگا اس کو. زائنسٹ وہی ہے جو یہودیوں میں جو زائنزم ہے, مسلمانوں میں بھی وہی زائنزم ہے. ہمارے بھی کوئی پہاڑی نکال لیتے ہیں, ہم کسی لوکل شملہ پہاڑی, کوئی کیٹو پہاڑی نکال لیتے ہیں, انہوں نے بھی پہاڑی کے نام پہ زائنزم کیا نا, ہم بھی کوئی پہاڑ نکال لیتے ہیں جی, چلیں کیٹوازم ہے ہمارا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کنفیوژن ہو, ہم بھی زائنسٹ ہیں, ہمارا مولوی بھی ہمیں زائنسٹ ہی بنا رہا ہے, مروائے گا ہمیں. قوم کے لیے, پاکستان کے لیے جان دے دیں, انڈیا کے لیے جان دے دیں, بنگلہ دیش کے لیے جان دے دیں. میں صرف اللہ کے لیے زندہ ہوں, اللہ کے لیے مروں گا, ورنہ میں غارت ہو گیا ہوں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. نبی اسلام کے سامنے مہاجر انصار اکٹھے تھے, تو ایک مہاجر نے انصار کے ساتھ مذاق کیا, کچھ فزیکل پریکٹیکل جوک کیا. حدیث بڑی مشہور ہے اور صحیح حدیث ہے, یہ کوئی بھی نہ کہے کہ ساحل بھائی ریفرنس نکالیں, سرچ کر لیں آپ کو صحیح حدیث ہی ملے گی. اور لڑائی ہلکی سی لڑائی چھڑ گئی, ہلکی سی, زیادہ نہیں. اتنے میں انصار نے کہہ دیا, انصار آؤ ذرا مہاجرین کے خلاف, اور مہاجرین نے بھی کہہ دیا مہاجرین آؤ, مہاجرو میرے پاس. نبی اسلام اندر تشریف فرماتے باہر آئے اور کہا یہ جاہلیت کی آواز کہاں سے آئی ہے مجھے, کہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے, بشارت, ہجرت کر کے آئے میں. ٹھیک ہے, نبی اسلام نے کیا شاہ فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بو آئی ہے اس آواز میں سے. یہ کس نے یہ معصیت کی باتیں شروع کر دی کہ یہ مہاجرو گروپ بنا دیا اپنا آپ نے. آپ خود سوچیں, میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, جیسے ہی ہم اپنی ڈیمارکیشن کریں گے نا, تو شیعہ سنی تو سب کو پتا ہے, شیعہ کافر کہتے ہیں, سنیوں کو سنی کہتے ہیں, شیعوں کو شیعوں میں رکھ کے سنی جو دوست کی ہیں, تو سنیوں میں رکھ کے شیعہ دوست کی ہیں. اس میں تو ہم سب کو پتا ہے راکٹ سائنس نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مسلمانوں میں رہ کے بھی آپ کو دوزخ میں جانے کے چانس ہے. اگر آپ مسلمان اورینٹیڈ ہو گئے ہیں, ہیومن اورینٹیڈ ہو گئے ہیں, گروپ اورینٹیڈ ہو گئے ہیں, اگر آپ اللہ اورینٹیڈ نہیں ہے, سوری, یہی تو وہ مسئلہ ہے. زائنزم اسی کو تو کہتے ہیں, اپنی باؤنڈری الگ کر لیا آپ نے. آپ افریقہ کے قبیلے کے اندر بھی ظلم کو توڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, جن کا نہ کرسچینٹی سے تعلق ہے, نہ یہودیوں سے, نہ ہی وہ کسی اللہ کو مانتے ہیں. وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, آپ نے جا کے روکنا ہے. یہ ہے اسلام کہ میں نے کس لیے روکنا ہے, وہاں پہ میں نے ٹھیکہ لیا, جی ہم نے لیا. کس نے دیا؟ میرے رب نے مجھے دیا ہے, میرے باپ کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ٹھیکہ دیا تھا, مجھے 114 چیپٹر کا قرآن دیا تھا. یہ ٹھیکہ دنیا کا ٹھیکہ ہے. اپنے بیوی بچے نہ پالنے چلے جائیں, وہ تو بلیاں بھی پالتی ہیں. اپنا قبیلہ نہ کر لیں, وہ تو بھیڑیے بھی اپنے قبیلے کے رکھوالے کرتے ہیں. یہ تو ٹھیکہ لے رہا ہے پوری دنیا کا, اگلی 100 نسلیں تیری پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی. تو نے کوئی کتاب ایسی 2 نمبر لکھ دی تو سب 2 نمبر ہو جائیں گے. تو نے کوئی اسپیچ 2 نمبر دے دی, سب 2 نمبر ہو جائیں گے. سوچے تو صحیح. میں اس لیے ڈرتا ہوں اقبال کا نام لے کے مسلمان قوم, اور جناح کا نام لے کے مسلمان قوم لگے ہوئے. آپ کو یہ فائن لائن ساتھ ساتھ ڈرا کریں کہ میرے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے ملت کا لفظ استعمال کر دیا, ابراہیم علیہ السلام نے ملت کا لفظ استعمال کر دیا, کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ سب اپنی اپنی لڑی میں اللہ سے کنیکٹ ہوں گے. وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی. صحیح بات ہے. جس دن ہم ایک دوسرے کے لیے اکٹھے ہو, ہم بھی زائنسٹ ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے ساحل صاحب. ہیئر از اے تھنگ, ہم آئیڈینٹی پہ بات کرتے ہیں تو کلیئرلی ہم 2 طرح کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں.
ایک تو وہ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دے آر مسلمس، لیکن ان کے اندر غلط فہمی ہو سکتی ہے سیکٹیرینزم کی وجہ سے، یا یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہے، یعنی کہ جو اس کا معیار ہونا چاہیے، جو بیس پریمس ہونی چاہیے کہ نہیں میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے. تو سرٹنلی اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. میرا جو کام رہتا ہے وہ اس کی جو دوسری سائڈ ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں سسٹمیٹکلی ہمارے ایکیڈیمیا اور ہمارے میڈیا میں پروگریسولی سسٹمیٹکلی لبرلزم، الحاد، یہ چیزیں اس میں جب میں بچوں سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو بیسکلی وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائگنوسٹکس ہو جاتے ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرف اب یہ قوم کو لے جایا جا رہا ہے. سو آئیڈینٹی کرائسس اس اینڈ پہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ نیسسریلی اس چیز پہ نہیں ہے کہ ایز مسلمز وہ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایز ہیومن بینگ مر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس دنیا میں سارا بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، عیاشی، آئس، ایوری تھنگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، بغیر لگی لپٹی کے ہر چیز کا الزام مولوی پہ لگانا چاہتے ہیں. اور میں ایک سائڈ نوٹ کے طور پہ کہہ دوں کہ جب یہ چیز اناؤنس ہوئی تھی کہ میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہونے لگی ہے تو مجھے سب سے زیادہ کوشچنز یہی ہے کہ آپ کیسے بات کریں گے، ساحل صاحب تو مولویوں کو چھوڑتے نہیں ہیں اور آپ چھیڑتے نہیں ہیں، آپ دفاع کرتے ہیں کہ نہیں. یو مس انڈرسٹینڈ بوتھ آف اس. میں بھی دفاع نہیں کرتا، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ایز این انسٹیٹیوٹ میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں، جو اسٹریٹجک غلطیاں میں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. میری مفتیوں سے بات ہوتی ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں، اور مجھے بھی ساحل صاحب میں یہی بات نظر آتی ہے کہ what he understands کہ جیسے جاب ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا. تو بیک ٹو دا ٹاپک سائڈ نوٹ کے بعد کہ وہ جو ایک آئیڈینٹی کرائسس کا ایک فخر ہوتا تھا نا کہ لوگ عام مسلم، اور میں اس چیز کو اس لیے زیادہ اس میں ایمفسائز کرتا ہوں کہ مسلم آئیڈینٹی جو ہے وہ پورے کا پورا ایک سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ ہے. ہمارے جو بڑے کلیدی ایگزسٹینشیل کویسچنز ہیں ہم اس آئیڈینٹی کی روشنی میں دیتے ہیں. ہم کہاں سے آئے، کائنات کہاں سے، مرنے کے بعد کہاں پہ جانا ہے، all of that is there. You take this identity away from us, give us something else, give us evolution, give us atheism, give us nihilism, give us materialism, give us scientism. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ جو ایک سائیکولوجیکل پورے کا پورا ہمارا ایک پیراڈائم ہے جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں، that's no longer there. اس کے بعد ہماری اگلی نسل آنی ہے، اس کے بعد ایک اور نسل آنی ہے. تو پروگریسو ڈکلائن جو ہمارا سٹارٹ ہوگا کہ ایک وقت ایسا جس سے مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے یو کے میں فیکٹریوں میں کام کیا، ہمارے ساتھ البانیہ کے لوگ ہوتے تھے کہ جس طرح سے آئیڈینٹی ان کا کہ وہ شکار ہوئے، وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ درویش کیا ہوتا ہے. اپنے سٹائل میں وہ کہتے تھے درویش کو کہ درویش یہ ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کچھ وہاں پہ خانقاہیں درگاہیں ہیں، ٹھیک ہے ہم کبھی چلے جاتے ہیں، البتہ عید پہ ہم جو ہے وہ قربانی ضرور دیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کس چیز کی دیتے ہو؟ وڈ یو بلیو کہ جن جانوروں کے اسے نام لیے اس میں سور کا نام بھی تھا. ہم سور بھی ذبح کرتے ہیں عید پہ. کہ پتہ نہیں ہے، ایک چیز چلی آ رہی ہے، ہمارے دادا پر دادا وہ اور کرتے تھے، اس کے بعد ہم، یعنی کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جب نسلوں میں جب یہ اس طرح کا ڈکلائن جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ احساس رہ جاتا ہے قربانی کرنی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تو کرنی کس چیز کی ہے. آئیڈینٹی نہیں ہے اپنی، پتہ ہی نہیں ہے اپنا. تو میرا جو زیادہ جنگ رہتی ہے وہ اس اینڈ پہ رہتی ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے اندر انکریجنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اینڈ آئی بلیم مائی سیلف، آئی بلیم آل آف اس. اس پہ اگر میں آپ کی رائے چاہوں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو نا نقشہ بتاتا ہوں میں کیسے دیکھتا ہوں. دو طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں میں. ایک وہ جو بالکل زیرو پہ بیسکس بھی نہیں کلیئر ان کی، اور وہ جینیفر لوپیز، جینیفر اینسٹن کو ہی ہر وقت مشغول رہتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، وہ لبرلزم کو پتہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کتنے لبرل ہیں تو کتنے، مگر جان نمازوں میں بیٹھ کے 500 نفل بھی مانتے ہیں، تسبیحیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے اسلام ہی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے اپنے بیڈ روم میں ان کی خانقاہیں ہیں، وظیفے ماننے میں ہیں، کچھ سب کچھ انہوں نے ہر ایک موقع پہ، روز صبح دہریے بھی ہوتے ہیں، شام کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ، ورنہ سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ گورا بھی ٹھیک ہے، کالا بھی ٹھیک ہے. ان کو سور بھی کہیں گے چلو ٹھیک ہے مجبوری ہے سور کا. وہ کیا مجبوری کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے یار، 8 گھنٹے بھوکا تو نہیں رہتے، چلو سور کھا. یہاں تک بھی پہنچ چکے ہیں مجبوری کا نام. مطلب اپنے دل میں انہوں نے ایک اسپرچل حالہ سا بنایا ہوا ہے، باقی سارا کچھ کالا ہے ان کا. دل میں ایک اسپرچل حالہ ہے ان کے کہ ہاں میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور سارا کچھ. ان کو چھوڑ دیں آپ اس وقت. this is a secondary part of my, matlab these people will come to Islam regardless of whether we do something to the Western psychology or not. We just have to fix Islam and they'll come to Islam.
I'm not guaranteeing anything here. I'm just saying probability یہی ہے کہ وہ ہر فیشن کو فالو کرتے ہیں. اگر ٹام کروز مسلمان ہوگا یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے, فکر نہ کریں. So I don't really care because these are not people who are ever going to think. دوسری ٹائپ ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے spiritually correct, morally correct, کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے, قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے, حدیثیں اور آیتوں کی بحثیں بھی چل رہی ہیں ان کی, اور stuff like that. These are the people who are more aggressive, جری بھی ہوتے ہیں, اینڈ ہر چیز میں اپنے آپ کو چیک میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کوئی عمل بشری تقاضے ہوتے ہیں, چلیں, مگر دیر ان دا پروسیس آف کہ اگر ان کو چینل کر دیا جائے نا, ان کو چینل کر دیا جائے, تو آپ دیکھیں گے یہ فیس بک کے پیج کے فالوورز, یہ مین اسٹریم کے جو مین اسپیکرز ہیں ان کے ڈائی ہارڈ فالوورز, یہ کانفرنسز میں بھی پائے جاتے ہیں, یہ سارے یوتھ اور یہ بابے بھی سب آ جاتے ہیں, کیونکہ اندر سے ان کے خالی اسپریچول حالہ نہیں ہوتا, ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی ہے فار وٹ ایور سائیکالوجی جو انہوں نے اسلام کے اوپر سمجھی ہوتی ہے. ان کی داڑیاں بھی آپ دیکھیں گے, ان کے حجاب بھی دیکھیں گے آپ, وہ دوز آر دا ریپرزینٹیو آف اسلام بائی دا وے. باقی کے لوگ تو نیو یارک میں بھی قبول ہیں اور اسرائیل میں بھی قبول ہیں, جو دوسری سائڈ ہے مسلمانوں کی, ان کو تو بلکہ وہ تو کہہ بھی رہے ہیں اس وقت اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو, سیاسی فائدے ہیں اس میں, سب لگتا ہے. یہ جو دوسری سائڈ ہے نا, رائٹ سائڈ آف اسلام بولیں گے اس کو. رائٹ سائڈ آف اسلام کا مطلب ہے داڑھی والے, حجابنے, اور قرآن حافظ قرآن بھی ہوں گے, اور اپنی اپنی مسجد کے لیول کے اوپر ایکٹیو بھی ہوں گے, اسٹف لائک دیٹ. بالکل شور. میرے سامنے یہ نقشہ جب آتا ہے نا, تو آپ کو آپ پتہ چلے گا. I hope through this program I can clarify کہ میں نے مولوی کی گردن کیوں پکڑی ہوئی ہے ایسے. میں بتاتا ہوں کیوں. Please do that. آپ کو یہ ہمیشہ یہ کامن سینس کا تقاضا ہے کہ گھر کا بچہ جب چوری کرتا ہے نا تو 2 تھپڑ فالتو پڑتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے کہ تو نے تو کون سٹینڈرڈز میں تربیت پائی تھی بیٹا. باہر کے بچے نے تو چور کے گھر میں پیدا ہوا گا, میں تو تجھے قرآن حدیث سکھاتا رہا ہوں, تو کیوں چوری کرتا رہا. یہ ایک فلسفہ کامن سینس کا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ if you are not banning your bad products then people will ban your good products. It's a basic common sense thing کہ آپ اپنے سٹینڈرڈ اوپر کیسے لے کے جائیں. اب جب کوئی بندہ اسلام کے نام کے اوپر 2 نمبری کرتا ہے نا, تو پھر اس وقت وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. عمران خان یا ہو, سلمان خان ہو, وہ جو مرضی 2 نمبری کرے گا, اسلام کا نام نہیں خراب کرے گا. مگر طارق جمیل صاحب زنا کرتے پکڑے جائیں گے نا تو اسلام کا نام خراب ہوگا. اٹس اے کامن سینس تھنگ, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. جی کہ تیرے پہ اسلام کا اتنا اثر نہیں ہوا, روز تو اسلام پریکٹس کرتا ہے, اس کے باوجود بھی تو شراب پیتا پکڑا گیا یا یہ کرتا پکڑا گیا فلاں فلاں. ٹھیک ہے, سو وی نو دیٹ. ناؤ اٹس اے سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ. جب مولوی 2 نمبری کرتا ہے نا, وہ بھی اسلام کے نام پہ, تو وہ زنا سے بھی بری گناہ کرتا ہے, وہ قتل سے بھی برا گناہ کرتا ہے, وہ چوری سے, رشوت سے, وہ صرف اور صرف طاغوت کھیلتا ہے, وہ طاغوت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ مولوی ہیں ان کے, اللہ نے کہا تھا نا مولوی ہیں ان کے جو اپنا قلم استعمال کرتے ہیں میری کتاب میں. یہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا. ایسا ہی ہے. آپ کوئی بھی پوچھے نا, ساحل صاحب آپ ہمیشہ مولوی کا گلا کیوں پکڑتے ہیں, تو اور کیا عمران خان کا گلا پکڑوں کہ اسلام کی ڈیفینیشن کرپٹ ہو رہی ہے, یا عامر خان شاہ رخ خان کو پکڑوں, ان کو کچھ سنتے ہیں آپ لوگ اسلام کے نام پہ سنتے ہیں, ان کی فلمیں, کٹرینہ کیف کو آپ نے وظیفے کے طور پہ دیکھی ان کی فلمیں آپ نے. فیئر کامنٹ. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں اس پہ اب میرے سامنے نا علماء کی 2 لسٹیں آتی ہیں. علماء یہودیوں کے بھی علماء ہی ہوتے ہیں, تو علماء کا لفظ یہ نہیں ہوتا میں کوئی تکریم سے بول رہا ہوں. میں تکریم صرف اس کی کرتا ہوں جو مجھے میرے نبی تک پہنچاتا ہے, جو مجھے علی بن ابی طالب تک, عمر بن خطاب تک پہنچاتا ہے, میں اس کی تکریم کرتا ہوں. ورنہ اگر عمر کی تکریم اور داڑھی کی تکریم کرنی ہوتی تو چھوٹے 2 بچوں کو نہ بھیجا جاتا ابو جہل کو مارنے کے لیے. اسی کی عمر کا بندہ بھیجا جاتا کہ چل یار سردار بھی ہے, بابا بھی ہے, کوئی اتنی عمر کا بھیجو تاکہ اس کو لگے کہ یار لیول کے بندے نے مارا. نہیں, بچے کے بھیجو, پکڑ کے اس کو لٹائیں اور اس کو پر چھری پھیریں. آپ غور سے سمجھیں, آپ جب مولوی کرپٹ کرے گا نا اور زائنزم ڈالے گا اسلام میں, زائنزم, اور امارات کا کانسیپٹ کوئی جغرافیکلی ڈالے گا یا ڈیموگرافیکلی قوم کھیلے گا, یا شیعہ سنی کھیلے گا, یا اہل حدیث کھیلے گا, یا اپنا فرقہ کھولے گا. اور زیادہ تر لوگ فرقے جو فولوی ہوتے ہیں نا, کبھی بھی نہیں بولتے میرا فرقہ ہے. وہ پتہ ہے بولتے ہیں ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں ہی پتہ ہے آپ اس کے علاوہ کسی کو مسلمان بھی تو نہیں نہ مانتے. اہل حدیث ہیں تو اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کرنے کی سب سے بڑی کوشش آپ کرتے ہیں. اس کی جتنی مرضی کافر ثابت کر لیں گے آپ, اس سے بریلوی بیچاروں کا کیا فائدہ ہوگا. آپ اس طرح بھی میں نہیں جا رہا ہوں, ابھی آگے سنیں, لاسٹ اسٹیٹمنٹ سننے غور سے. یہ سب کے سب اپنی تمام تر
مسلک و منصب پورے کر بھی لینا, تو جب تک آپ اللہ کا مشن ایز این ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیو مسلم پوری دنیا کے اوپر لاگو کرنے کے لیے, نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اقامت دین کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویزم کا ڈائریکٹ پارٹ نہیں ہے اور اس کی ترویج اور دعوت نہیں دے رہے پوری دنیا میں, تو آپ کینسر ہیں اسلام میں. آپ اللہ کے نام کے اوپر لوگوں کو کنوینس کر کر کے اللہ سے دور کر رہے ہیں, اور یہ سلمان خان عامر خان نہیں کر رہے. صحیح, یہ صرف مولوی کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے جو قرآن ہاتھ میں لے لیتا ہے اور لوگوں کو کنوینس کرتا ہے, کیونکہ لوگ تو جاہل ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ 5 نمازیں پڑھو, روزے رکھو اور عقیدہ درست کرو اور کیا اور حج کرو. آپ مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام سے پہلے نمازیں نہیں تھی؟ یہودین نماز پڑھتے تھے. کیا حج کفار نہیں کرتے تھے؟ کعبے میں حج نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام سے پہلے. کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ قرآن نے نہیں بتایا ساری امتوں نے روزے رکھے. آپ بتائیں زکوٰۃ پہلے نہیں دی جاتی تھی؟ ابو جہل سے زیادہ تو پیسے کوئی دیتا نہیں تھا, حج کا انتظام تو ابو جہل کے اندر تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کون سے 6 رکن کا اسلام پاکستان میں فٹ کر کے کیپسول بنایا, انہوں نے گولی کی طرح پلائی جا رہے ہیں اور آئیڈینٹی تباہ کر کے رکھ دی. دیٹس واٹ آئی کال آئیڈینٹی, کہ جب تک آپ مشن آف اسلام پہ ایکٹیو نہیں کیے جا رہے تو آپ کینسر کا سیل بنائے جا رہے ہیں. آپ مسجدوں کا رخ کروا رہے ہیں اور رباط کا رخ نہیں کروا رہے. آپ انٹلیکچوئل وارفیئر بھی نہیں کروا رہے اور آپ فزیکل وارفیئر بھی نہیں کرا رہے. آپ کسی بھی مولوی سے پوچھیں کہ ہاں جی بتائیں جی, یہ حنفیوں سے پوچھیں, بہت شوق ہے, دیوبندی بریلوں سے پوچھیں کہ ابو حنیفہ نے تو کہا تھا 4 مہینے رباط میں نہیں لگائے گا تو منافق کی موت مرے گا. کون سی مسجد میں جہاد کا حکم ہو رہا ہے؟ جہاد بالقتال کی بات ہو رہی ہے. سوچیں ذرا, انہوں نے جہاد کا مطلب بدلا, پہلے قتال ہٹا کے جہاد بن نفس کو پروپیگیٹ کیا اور تاکہ ان کی دکان نہ خراب ہو. میں ہر اس بندے کو 2 نمبر کہتا ہوں جو قرآن کے نام پہ 2 نمبری کرے. میں ان بیچاروں کو 2 نمبر نہیں کہتا ہوں, عمران خان نواز شریف کو, انہوں نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا, یہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. آپ یہ اللہ کے نام کے اوپر نہیں کرپشن کرتے. ٹھیک ہے, شیخ رشید تو منہ سے کہتا ہے میں تو روز نہ کرتا, منہ سے کہتا ہے رات جس کے گھر میں روز دودھ ڈالا تو وہ بھینس کیوں پالے گا. ان لوگوں سے میں نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ اور لوگ بچہ بھی ان کے پاس دین سیکھنے نہیں جاتا, مولوی کے پاس جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, وہ ایکٹیویزم نکالتا ہے اور صرف اسپرچولیزم ڈالتا ہے, سفید گولیاں دیتا ہے. یہ آئیڈینٹی میں جس کو کہتا ہوں نا آئیڈینٹی کرائسس, وہ یہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ لبرل ہو گئے, گیز ہو گئے, لیسبین ہو گئے, حجاب اتار دیا یا داڑھی شیئر کر لی, اس سے کیا آئیڈینٹی کرائسس ہونی ہے؟ فزیکل آئیڈینٹی کو تو اللہ نے مانا بھی نہیں ہے کسی چیز کو. اللہ نے کہا ہے کہ میرے پاس گوشت نہیں پہنچتا تمہارا, میرے پاس تمہارے دل پہنچتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو نو کہ جب کسی نے پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بات, آپ کو پتا نا مولوی کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے آرمی کا, ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے پولیس کا, ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے پارلیمنٹ ہاؤس کا. اللہ کی بات کیوں نہیں کریں گے؟ سید قطب کے پیچھے ابھی تک وہ شہید ہوئے عرصہ ہو گیا, CIA ابھی تک سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہی ہے. ڈر تو ہونا ہے, ہاں اللہ کے کام میں تو ڈر تو آئے گا. سو آئیڈینٹی یہی ہے, صرف یہ آئیڈینٹی کہ آپ اگر دنیا میں اللہ کا نظام کے لیے حصے دار نہیں ہیں تو خدا کا واسطہ اپنی خانقاہیں چمکائیں, کلر کوڈ کریں, ڈارک گرین کریں, یلو کریں, وائٹ کریں یا بلیک کریں. اگر آپ انٹلیکچوئل وارفیئر کے لیے سوچ نہیں بنا رہے صحابی والی, اور فزیکل کیپیبلٹی نہیں دے رہے علی بن ابی طالب صحابی والی, کہ بھائی میں تلوار استعمال کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں, مگر کسی بھی موقع پہ شک میں نہ رہنا, تیاری پوری ہے. ڈھیٹ بندے کے لیے صرف تلوار ہی چاہیے ہوتی ہے. میرا کام ہے کروڑوں لوگوں کو اسلام میں لانا, اس لیے میں تلوار استعمال نہیں کر رہا, ورنہ تلوار سے وہ والی نسل آ بھی جائے گی خلافت میں, اگلی نسل بھاگ جائے گی. ہمارا کام ہے ایز اے مسلم انٹلیکچوئل فتح کرنا, جو گورے نے کر دی ہے. کتنی جنگیں ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف, آج تک غلام ہی پیدا کر رہے ہیں ہم گوروں کے. سوچیں تو صحیح, کتنی دفعہ کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک, سو میں جی میں دیکھیں میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس 2 نمبر داڑھی والے قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے والے کے خلاف ہوں, بس کہ جو اسلام کے نام پہ پھیلاتا ہے 2 نمبری. مجھے اور کسی سے ٹینشن نہیں ہے. آئی لو عمران خان نواز شریف, سچے آدمی ہیں, جیسے ہیں ویسے ہی ہیں, اور اسلام کا نام تھوڑی خراب کرتے ہیں. لوک آئی ڈو تھینک یو, میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے ڈیٹیل سے آپ نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ دوبارہ سے ری افرم کی کہ آپ جو ویو رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں. بتاتے ہیں کہ اٹس اونلی فیئر کہ وہ جو کویشچن تھا کہ آپ دونوں آپس میں کیسے بات کریں گے, اس لیے کہ آپ کا اس معاملے میں تو آپ کا کافی فرق ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی پوزیشن رکھ دوں کہ وائی ڈو آئی ڈیفینڈ جو ہمارے علماء ہیں, میں ان کو ڈیفینڈ کیوں کرتا ہوں. وہ والے علماء جو کہ ایکٹیویزم کے اوپر اور نظام کے اوپر کام, جو نظام کے علاوہ بات کریں, ان کو ڈیفینڈ کرنے لگے آپ. جی دیکھیں میں مجموعی طور پر علماء
نہیں میں جو علماء ایز این انسٹیٹیوشن ایز اے باڈی میں بات کر رہا ہوں, انڈیویجولس کیا کرتے ہیں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں مجھے پاکستان میں, آپ کو بھی اتفاق ہوتا ہے, مجھے بھی ہوتا ہے کہ تقریباً ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنی جان کے رسک پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو ہماری کرپشن کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں, اس میں ہمارا جو سول سروس ہے اس میں وہ شامل ہے, اور وہ لبرل سے بھری ہوئی ہے. میں ان کے گھر میں شرابیں چلتی ہیں, پارٹیاں ہوتی ہیں, ان کے لیڈیز چھوڑیں اس چیز کو کہ کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے, اس چیز کو پہ تو ہم تفصیل میں جانا ہی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. بٹ آل آف دیز تھنگس ہیپن از دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ. میں پاکستان کے کرپشن کے کسی بھی حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا کہ کسی آدمی نے مولوی صاحب سے نماز سیکھ کے اس نے کرپشن سیکھی ہے. مجھے نہیں یہ کبھی ملتا کہ جو آپ کی فجر کی اذان دیتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جھوٹی گواہی کیسے دیتے ہیں عدالت میں جا کے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جو آپ کو تراویح پڑھاتا ہے, کچھ ہزار روپے پہ پڑھا رہا ہے بیچارہ, وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے مورل کرپشن کیسے کرنی ہے. آپ نے پاکستان کا جو کہتے ہیں نا یہ 1100-1200 کروڑ روپیہ اتنا ان اکاؤنٹڈ فور جاتا ہے اور ہر روز جاتا ہے, یہ کسی طرح چوری ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہاں سے گئے, کدھر گیا پیسہ آیا کدھر گیا. میں اس کے پیچھے کسی مولوی صاحب یعنی کہ اس جو ہدایت دے رہا ہے میں اس کی بات, ویسے تو مولوی اس میں بھی شامل ہے, معاشرے کے لوگ شامل ہیں, تو مولوی معاشرے کے اندر سے ہی ہیں, ظاہر سی بات ہے اس میں شامل ہوں گے, بڑے بڑے علماء شامل ہیں بغیر کسی کا نام لیے. آئی تھنک وی آل نو دی پیپل وی آر ریفرنگ ٹو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مولوی کا رول جو ہم نے کریٹ کر دیا ہے کہ جس کا کام ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھانا ہے, قرآن پڑھانا ہے, نماز پڑھانا ہے, میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ ظہر کی اذان کبھی اس وجہ سے نہیں دی گئی یا نماز جماعت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ مولوی صاحب ہڑتال کر کے بیٹھ گئے کہ بھئی میں 10,000 روپے پہ نہیں پڑھاؤں گا. نہیں, وہ جیسے بھی حالات ہیں وہ کر رہے ہیں. A lot of things جو میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں, a lot of this is out to مولوی people. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب مولوی حضرات پہ زیادہ الزام لگتا ہے تو جو اصل culprits ہیں, that includes me, ان سے ہمارا نشانہ چوک جاتا ہے. جہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری عدالتوں کا نظام تباہ ہو گیا ہے, ہمارا سول سروس برباد ہو گیا. مولوی کی قصیدے پڑھ کے عدالتیں ٹھیک نہیں ہونی, اللہ کا نظام لے کے عدالتیں ٹھیک ہونی. میں پھر بتا دوں یہ سارے کے سارے کام پاور پلے کے, ہمیں پاور اپنے ہاتھ میں چاہیے. میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں, جتنے مرضی مولوی ٹھیک ہو جائے اور ہم سب مولویوں کے ناموں پہ اپنے نام بچوں کے نام رکھ دیں, عدالت کا وکیل اور جج پھر بھی 2 نمبر ہی ہے. ٹھیک ہے, میں اس بات میں متفق پالش کر دینے سے اسلام ٹھیک نہیں ہوگا. میں پھر بتا دوں آپ کو, آپ کی نیت بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے, آپ کا خلوص بھی قبول کرے, آپ کا لہجہ اتنا شیریں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں اور اثر ڈالے. میں پھر بتا دوں آپ کو, میں what I am trying to tell you is very one simple thing. احمد بن حنبل اکیلے تھے, سارے کے سارے مولوی درباری ہو چکے تھے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے, یزید کے پاس سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. میں عالم کھیلتا رہ گیا تو میری تو ہو گئی نا, لگ گئی میری. تو میرا کام ہے نظام کی لڑائی کرنا. ہر مسلمان کو اللہ نظام, اللہ 26 آیتیں میں سناتا ہوں جو صرف اللہ نے قرآن پاک میں رقم کر کے دی کہ دنیا میں آئے اقامت دین کے علاوہ نہ مر جانا. پہلے بھی میں نے یہودیوں کو بھی یہی کہا تھا, نہیں مانے. آیت سنا رہا ہوں, یہودیوں کو کہا نہیں, پہلے پھر نصرانیوں سے کہا نہیں مانے, اب تمہیں دے رہا ہوں. اگر تم نہیں مانو گے تو تم سے بہتر قوم اٹھا کے رکھ دوں گا. تمہیں اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جو بھی مولوی, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا, دور کہاں جانے, پاکستان کی بات ہے. میں جمعہ اٹینڈ کر رہا تھا کراچی میں, اور ایک دیوبندی مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے دیکھو شامیوں پہ کیسے لعنت برسائی ہے, یہ حکومت وقت کے خلاف لڑائی کرنے چلے تھے. یار آپ کو یہ بتا رہے ہیں آپ مسلمان کو. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے مسئلہ کیا ہے. میں مولویوں کو جپیاں پپیاں ڈالنے کے لیے تیار ہوں سر, مگر مجھے نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کیوں کہہ رہا ہوں. میں 18-19 سال کا تھا جب مجھے پہلی دفعہ رباط پہ جانا پڑا. 23-24 سال کا تھا مجھے رباط پہ جانا پڑا. کہاں سے جانا پڑا تھا؟ اساتذہ کے کہنے کے اوپر. وہاں جا کے میں پھر ابھی 7-8 سال پہلے وقت لگانا پڑا رباط میں. یہاں آیا ہوں تو مجھے تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں, مسجد میں بیٹھا تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیا کیا واقعات ہوتے رباط میں. آپ کو بہتر پتہ ہے رباط کیا ہوتا ہے. اب عوام کو نہیں پتا, اس لیے میں کیا تفصیل میں, جب میں یمن کی بات کر رہا ہوں, میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں, میں افریقہ کی بات کر رہا ہوں. تفصیل کی بات, میں ریاکاری میں نہیں ہوں, میں تفصیلیں اور اپنی سیویاں نہیں چمکاتے. اسلام میں سب اللہ کے لیے. کوئی پوچھے نا کہ ساحل بھائی یوٹیوب پہ کام کرتے ہو, آ جاؤ میرے ساتھ, 2 ہفتے گزار لو. نانی نانا یاد آئی تمہیں, کیونکہ میں تمہیں یوٹیوب پہ جب نظر آتا ہوں اس میں کہیں اور کسی اور کو نظر آتا ہوں, وہ اللہ ہی دیکھ. یہ جو صرف باتیں اور کامنٹس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ یوٹیوبرز اور یہ وہ, میں ان کی سائیکالوجی سمجھتا ہوں. وہ اپنی سیف ہیون کے اندر, اپنی سائیکالوجی کے اندر ہیرو ہیں. اپنی فلم میں سب ہیرو ہیں,
میں آپ کو پھر بتا دوں, جب میں نے یہ دیوبند کا لیکچر سنا نا, دیوبند کیوں بولی جا رہا ہوں, سب کے سب دیوبندی ایسے نہیں ہوتے, میں ویسے مثال دے رہا تھا. وہ کراچی میں ایک لیکچر سنا کہ شامیوں پہ اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی ہے, حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ اس کا پوائنٹ آف ویو تھا. ٹھیک, بدل دیا تو نے. امن کے دور میں ابو حنیفہ نے کہا تھا, امن کے دور میں شافعی نے کہا تھا 4 ماہ لگائیں, امن کے دور میں ابو حنیفہ نے کہا تھا 4 ماہ لگا جہاد کے اندر, اصلی فزیکل جہاد میں. میں پاکستان آیا ہوں, اللہ نے نہیں لکھی تھی, شہادت نہیں ہوئی تھی, میں آ گیا پاکستان, اور تبلیغی جماعت والے مجھے ملے اور کہتے آئیں جی, مسجد میں شام کا درس تھا, اللہ کی راہ میں جانے کے لیے کون تیار ہے نا, ایسے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے کیا بات ہے, یہاں پہ بھی چلتا ہے یہ کام. میں کہا بتائیں سر, نام لکھواؤ, کہاں جانا ہے؟ مری جانا ہے. مری جانا ہے, اللہ کی راہ میں مری جانا ہے آپ نے؟ میں سمجھا کہہ رہے ہیں مر جانا ہے, تو میں خوش تھا, پتہ چلا مری جانا ہے. کیا جانا ہے؟ وہ روزہ لگانے جانا ہے, 4 ماہ لگانے جانا ہے. آپ لوگوں کو کلیئر کیوں نہیں بتاتے کہ بھیا اصل میں 4-5 سٹیپس ہیں, اس کی تیاری کروا رہے ہیں. اصل میں جو سٹیپ ہے نا, وہ نظام کی, جہاد مسلمان کا مقصد نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, مجھے ہی پتا ہے. نظام لیکن مسلمان کا مقصد ہے, اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اسلام میں. اور نظام کے لیے آپ کو کیا پتا جہاد کرنا پڑ جائے, اللہ تعالیٰ نے ورنہ تو جہاد کی آیتیں نہیں اتاری تھی, کیا پتا دعوت دینی پڑ جائے, کیا پتا کیا فلاں. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے یہ کام مختصی کسی اور وجہ سے کیا ہے, یہ نظام کا کام ہی نہیں ہے ہمارا, یہ حکومتیں بن چکی ہیں, اب ہم نے پیکٹ سائن کر دی. وہ غامدی صاحب نہیں کہتے, فلسطین کی بات ہو رہی ہے, اور غامدی صاحب پتہ ہے کہہ رہے ہیں ہم نے اب UN میں چارٹر سائن کر لیا ہوا ہے, اب بدعہدی ہوگی اگر ہم فلسطین کی لڑائی کریں. کوئی اللہ کو مان, تجھے اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون سائن کرے گا تو نکاح نامے کے بعد کسی اور لڑکے سے تو نکاح کر لے گی تو تیرا نکاح ویلڈ ہوگا. دیکھیں this is what my point is. ساحل, یہی میرا پوائنٹ ہے کہ ہماری فورن پالیسی ہمارا مولوی نہیں بناتا ہے, ہمارے انٹرنیشنلی جو نہیں ہے سر, فورن پالیسی یہ بات نہیں بنائے گا, اور کوئی کہے گا بھی نہیں کہ مولوی صاحب آ کے بنائیں. ڈاکٹر اسرار فورن پالیسی بنا رہے تھے, ڈاکٹر اسرار میری انٹرنل پالیسی بنا رہے تھے نا, میری انٹرنل منسٹری تو میرے ہاتھ میں ہوتی ہے, مودودی صاحب میری انٹرنل منسٹری بنا رہے تھے, یاد رکھیے گا. میں اپنے بچے کی بناؤں گا نا, اب مجھے محمود قریشی بتائے گا کہ اسلام میں کیا فورن پالیسی ہونی. آپ دیکھیں, میں اس چیز کا اتنا کرٹک ہوں کہ ابھی ہماری, چلے بہت سے لوگوں کا ہم نے نام لیا, میں بھی لے لیتا ہوں, یہ ہماری ہینا پرویز بٹ صاحبہ ہیں, ابھی جنیوا میں گئی تھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی نمائندگی کرنے, اور وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے جو لباس پہنے, جس طرح سے مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے انہوں نے ہماری نمائندگی کی اور ہاتھ ملایا, اور سارا میں ٹویٹر پہ لکھ بھی رہا ہوں کہ پلیز ڈونٹ ٹیل پیپل کہ یو ریپرزینٹ می, یو ڈونٹ. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ میرے ورلڈ ویو میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں میرے نمائندے کے طور پہ. لیکن الٹیمیٹلی ساحل صاحب, جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, ایک جاب ڈسکرپشن ہم نے معاشرے میں لکھی کہ مولوی کو کیا کرنا ہے, وچ از نو, اسلام کی بیسس میں تو یہ نہیں تھا, مدرسے کا تصور تو تھا, لیکن یہ تو ہم نہیں تھا. میں نے اپنا کام چھوڑ دیا. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے نکاح پڑھا لیا کرتے تھے, اپنے بزرگوں کا جنازہ پڑھا لیا کرتے تھے. ہم نے سارے کا سارا کام پہلے آؤٹ سورس کیا مولوی صاحب کو, پھر اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ سارے کے سارے ہر طرح کے مسئلے کی ذمہ داری ان پہ ہے. میں بحیثیت عام مسلمان اگر میں پوچھوں کہ کیا میں آج اپنے بچے کو قرآن میں تجوید تفسیر کے ساتھ پڑھا سکتا ہوں, اور میں سے مراد ایک عام جنرل مسلمان, موسٹ پروبیبلی ناٹ. لیکن میں کسی کو گالی دے سکتا ہوں اس لیے کہ اس نے میرے سیاسی جو لیڈر ہے اس کے خلاف اس نے بات. میں کنفیوز ہو رہا ہوں نا, میں کنفیوز پتہ کیوں ہو رہا ہوں, کیونکہ میرا نہیں خیال میں اور آپ ایک سیم پیج پہ ہیں ابھی تک. میں بتاتا ہوں کیوں, کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں. جی جی, یہ بتائیں مولوی صاحب دنیا کے, پاکستان کے, یہ حکومت کے نظام کو پکڑنے کے لیے, آپ کو پتا ہے نا کہ حکومت کا نظام کیوں نہیں پکڑے گا مولوی, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں نظام والا سسٹم نہیں ہے, مسجد اور اپنے عرفان والا سسٹم ہے, اللہ سے عرفان ہو جائے بس. نو سر, میرا کوسچن اس سے زیادہ فنڈامنٹل ہے کہ میں کیوں نہیں پکڑتا. Why do I not do my job? میں کتنا عرصہ اس مولوی کو میں الزام دیتا رہوں گا. میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں نا. میں آپ کو دیکھیں, میری نا یہ طالبان کے ساتھ نا میری بہت زیادہ کاؤنسلنگ ہے, کاؤنسلنگ. میں ہمیشہ سے طالبان کو بھی یہ کہتا رہتا ہوں, جتنے میرے دوست ہیں ادھر, کہ بات سنو, امارات نہ بنا لینا, یہ یہودیوں نے بنائی تھی, امارات نہ بنا لینا, دنیا کے اوپر پھیلانا ہے, امارات نہ بنا لینا. نہیں, ہم نے پہلے اسلام کا ایک ماڈل ولیج بنانا ہے. یہ کدھر لکھا ہے کہ اسلام کا ماڈل ولیج بنانا ہے آپ نے؟
کتنے سال نبی علیہ السلام نے ماڈل ولیج بنائی تھی پتہ ہے؟ سوچیں ذرا. امیڈیٹ اسپریڈ تھا, امیڈیٹ صحابہ کا امیڈیٹ اسپریڈ. میں پتہ کیوں میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے پاکستان میں جو ماڈل آپ کہہ رہے ہیں نا مولوی بننے کا, اس کو چھوڑیں آپ اور میں دونوں مانتے ہیں وہ 2 نمبر ماڈل ہے. فالٹی پیس کو ہم مدرسے بھیج دیتے ہیں, مجھے ہی پتہ ہے, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہم نے, ایک پروفیشن بنا دیا. میں مولوی کو آپ بھی نہیں لفٹ کراتے, میں بھی نہیں کراتا. چھوڑیں, عام آدمی جس کو باقی کی کتابیں فزکس بیالوجی کی پڑھنی آتی ہیں, وہ قرآن پاک خود کیوں نہیں پڑھتا؟ پتہ کیوں؟ خدا کی قسم, میری ابھی عربی کی ایک ٹیچر ہیں, میرے اسکول میں پڑھاتی ہوں, ان کو عائشہ صدیقہ مدرسہ جو ہے سب سے مشہور کراچی کا, ادھر سے نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ ساحل ادیم کو سنتی کیوں ہو؟ فتویٰ آیا ان کے پاس کہ دارالعلوم نے فتویٰ دے دیا. میں نے کہا دارالعلوم ایسے نہیں فتویٰ دیتا ہوتا بیٹا. نہیں, بنوریا ٹاؤن سے آیا. میں نے کہا بیٹا تحقیق کر لو. انہوں نے لٹرلی اس کو اسکول سے نکال دیا, اسٹوڈنٹ کو اپنی, کہ تم ساحل ادیم کو سنتی کیوں ہو. آپ کو پتا ہے نا میرا مسئلہ کیا ہے, ان کو میرے سے مسئلہ کیا ہے. میں نظام لانے کی بات کرتا ہوں, ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کو آرمی پکڑ لے کے آگے, بس, اور کوئی ڈر نہیں ان کو. نام جو بھی لگائے, مجھے خدا کی قسم انہوں نے کیا کہا, ملحد ہے یہ بندہ. میں نے کہا بیٹا پھر مباہلہ ہی کر لو, مباہلہ قیامت پر. اگر میں ملحد نکلا تو جنتی, میں نہ نکلا تو پھر تو میرے سامنے دوزخ میں جائے گا اپنی مرضی سے. دیکھیں میرا اس پہ ویو یہ ہے کہ میرا ویو بہت مختلف ہے آپ کے ویو سے. یہ بات پبلکلی, یہ بات پہلے بھی, ایک بار میں نے بتایا کہ لوگوں کے سوال بھی اس طرح کے وہ آئے تھے. لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب مختلف فکر کو اکٹھے کر کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم واقعی آگے نہیں بڑھیں گے. میں اس معاملے میں بالکل میں بغیر کسی لگی لپٹی یہ کہتا ہوں ساحل صاحب کہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں. آئی ڈونٹ تھنک کہ روٹ کوز ہمارا جو ہے وہ مولوی ہے. ہاؤ ایور اس اختلاف کے باوجود دیکھیں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس اختلاف کے باوجود نظام ہمارا مقصد نہیں ہے. وہ والا مولوی ہاں نہیں صحیح ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ بتائیں, آپ کس مولوی صاحب کو جانتے ہیں جو کہتے ہیں نظام ہمارا مقصد ہے؟ آپ بتائیں. دیکھیں میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک انالوجی ہے میری, اس کے ذریعے میں اپنا میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کسی زمانے میں کوئی بڑی پاورفل ایک قوم تھی. اس ایلیگوری کے ذریعے میں اپنا پوزیشن ایکسپلین کرتا ہوں کہ بڑی پاورفل قوم تھی, پھر آہستہ آہستہ وہ سست مزاج ہوتی گئی اور وہ شراب کی رسیہ ہوتی گئی, جو بھی ہوتا گیا آہستہ آہستہ بالکل اس کا ڈکلائن آ گیا. لیکن اس قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بڑے بھاری پتھر اٹھا کر سکتے تھے, وہ چیزوں کو بلڈ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے چوز کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ قوم کو بلڈ کریں, وہ پتھر اٹھا کے اپنی قوم کو مارتے تھے کہ کہاں تم لوگ ہوتے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہو. یعنی کہ اسکل تھی, طاقت تھی, لیکن وہ سوائے اس چیز کے کہ وہ کرٹیسائز کریں اور بتائیں کہ تم لوگ کتنے غلط ہو, وہ نہیں. میرا آئیڈیا یہ ہے کہ مولوی صاحب ہوں کوئی بھی ہوں, میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ, اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر, آئی ڈونٹ مائنڈ, میں ان کی لیڈرشپ میں چلوں کہ لوگ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, جو ہوا وہ ہوا. کیونکہ مجھے جو نئی نسل آ رہی ہے جو اسلام سے محبت کرتی ہے, وہ فرقے بازی والی مجھے نظر نہیں آتی, کم نظر آتی. مولوی صاحب ہوں چاہے طارق جمیل صاحب ہوں, تقی عثمانی ہو, کس طرح, ہاں یہ بات بس اپنی موومنٹ جو ہے اگر نظام پہ لے کے جا رہا نا تو بے شک وہ مولوی نہیں بھی ہے نا. اسلام اللہ کے قرآن کے اوپر وہ نظام کی باتیں کر رہا ہے, میرا مولوی ہے وہ, تو میرے لیے مولوی ہے, تو کلین شیو کر, میرے لیے مولوی ہے بیٹا, کیونکہ تو اللہ کے قانون کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کا ساتھی ہے میرا, بس. اب اگر ایک قرآن پکڑ کے داڑھی والا بندہ کہنے نہیں یہ مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا, تو بھائی پھر ثبوت دے دو, مجھے ثبوت دے دو. میں اس چیز سے میں اتفاق نہیں کرتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مقصد نہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے انسان کو بھیج دے. جی جو اللہ تعالیٰ نہیں, تو یہ مسجدیں چمکانے کے لیے ان کا. سر آپ بتائیں, آپ, میں نے آپ سے ایک سمپل سا لٹمس ٹیسٹ پوچھے, آپ مجھے اس مولوی کا نام بتا دیں جو آپ کی لائف میں آپ جانتے ہوں ڈاکٹر سرار کے علاوہ, کیونکہ وہ مشہور ہے نا, ڈاکٹر سرار تو برملا ہو گئے. آپ اپنی لائف میں سے بتائیں جو نظام کے لیے کوئی حصہ داری ڈال رہا ہو. میں بہت سے صاحبان ممبر جو ہیں, معافی چاہوں گا جو صاحبان ممبر نہیں ہیں یہ, لیکن ان کے اسٹوڈنٹس آگے دنیا کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز بجاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, ان سے میری ملاقات ہے, میں جانتا ہوں بات ہے, اور وہ یہی باتیں کرتے ہیں, اور وہ ہر مسلک سے ان کا تعلق ہے. نہیں مسلک سے تو میں بھی مانتا ہوں, ہر مسلک میں ہوتے ہیں, مگر دیکھیں مسلک سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, زیادہ تر مولوی اس وقت جو مشہور ہیں, جو یوٹیوب پہ بھی ہیں, نام لے لیں نا, کسی نے کہا ہے کہ نہیں اصلی کام تو دنیا میں نظام, میں بتاؤں انہوں نے کیا کہا ہے, طارق مسعود صاحب نے کیا کہا ہے بتا دوں, محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہا ہے بتا دوں, اور بتاتا ہوں, اور کون کون ہے مشہور مجھے بتائیں, میں ان کی مجھے, کیونکہ میں نے تو صرف میرا لٹمس ٹیسٹ, میں نے اینک یہ پہنی ہوتی ہے جس کو دیکھتا ہوں میں, جو اللہ کا نام لے رہا ہے اینک پہن کے دیکھ لو. اگر تو یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو, غامدی صاحب کو نام لے لیں, فرائی صاحب کا لے لیں,
آپ تقی عثمانی صاحب کا نام لے لیں. I want to talk about real things. دیکھیں یوتھ کو کنفیوز نہیں کر سکتے. دیکھیں اس پہ میرا آپ سے اتفاق ہے کہ وہی جو نظام کی بات کرتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کلاسز آپ نے پہنی ہیں اور میں نے پہنی ہیں, ان میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اپنا ویژن جو ہے اس کو پریفرل کر دیں ہم, اگر کہ میرے کام سے, میری بات سے وہ لوگ جو شاید تشکیک کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید وہ واپس آئیں. اینڈ ہیئر از این انٹرسٹنگ تھنگ کہ میں جب اس ماحول کو دیکھوں کہ ایک طرف یونیورسٹی میرے بچے کو آئس پہ لگا رہی ہے, برائی نہیں مانتے ہیں, ایک طرف میں دیکھوں کہ ہمارے میڈیا میں پہ شراب کو نارملائز کیا جا رہا ہے, اب دوسری طرف میں دیکھوں کہ میں کہوں کہ میرا مولوی ہر چیز کا ذمہ دار ہے, جبکہ میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں کہوں کہ آپ کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے, کوئی بھی, آپ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا, کوئی کسی کی آپ کی کہانی لے کے چلتے ہیں. ایک بچہ آئس پہ کر رہا ہے, اس کو میں ایک ایسے مولوی صاحب کے اندر دیتا ہوں جو کہتا ہے بیٹا, اور وہ بڑا اچھا بچہ ہے, کوئی بھی لوکل کوئی بھی لے لیں آپ, طارق مسعود صاحب کے پاس جاتا ہے, محمد علی مرزا کے پاس جاتا ہے, جو بھی دیوبند کے پاس جاتا ہے, بریلویوں کے پاس جاتا ہے, قادری صاحب کے پاس جاتا ہے, جو بھی ہے, مجھے نام نہیں پتا نا, میں زیادہ نہیں دیکھتا, مجھے جو مقصد کے میرے کام ہیں, جو لوگ ہیں جو بلاتے ہیں جہاں پہ جانا پڑتا ہے, ان کی زیادہ بھی سننی پڑتی ہے. بہرحال دے آر گریٹ پیپل بائی دا وے, یہ دونوں طارق مسعود, محمد علی مرزا, آئی لو دیز گائز, یو نو, بیکاز یہ ایٹ لیسٹ اٹریکٹیو اپیل دے رہے ہیں مسلمانوں کو. اب ان کے پاس وہ ایکسٹیسی والا بچہ لے کے آ جائیں, کسی مولوی صاحب کے پاس, وہ ایکسٹیسی کرتا ہے, ایکسٹیسی سگریٹ میں ہوتی ہے نا, یا whatever, ہیروئن لگاتا ہے, کوکین لیتا ہے, ایکسیسو زیادہ خود ایک ڈرگ ہے, یا نو I know, I just didn't remember کہ وہ سگریٹ میں ڈال کے پی رہے ہیں, اب کوکین کی طرح لیتے ہیں. ٹھیک. اب وہ آگے, اب مولوی صاحب نے اس کو کلینزنگ کا پروسیس سے گزارنا ہے. اینڈ آپ کے خیال سے دنیا کے سارے یوتھ, مسلمان یوتھ, ڈرگز چھوڑ کے اگر مسجد آ جائیں تو کام ہو گیا؟ نو, بالکل نہیں. That's exactly what my point is. آپ یہ بتائیں, اگر وہ مسجد آ گئے تو کام کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مسجد آنا ان کا پہلا قدم ہے, آخری نہیں ہو سکتا. 5 وقت نمازی ہو گئے, روزے رکھنے شروع کر دیے, کبھی ڈرگ دوبارہ نہیں کی انہوں نے. بیسکس ہیں, یہ تو صرف دین کے اندر آئے ہیں ابھی, یہ تو پہلا قدم اٹھایا, یہ آخری نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کام پورا نہیں. دین میں نہیں آئے, انہوں نے ابھی مذہب اسلام اختیار کیا, دین کچھ اور چیز ہے, یہی تو میں کہنا. حلق سے نہیں اترا. نہیں, یہ مذہب پوجا پاٹ بدھ مت والا بھی وہی کام ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو نشے سے صاف کرنے کے لیے اپنی خانقاہوں میں ہی بیچتے ہیں, نیپال میں بھی اور انڈیا میں بھی اور چائنا میں بھی. ہم بھی یہی کریں گے, ہم نے دین کا لفظ نہیں استعمال کرنا. پھر یہ مذہب وہی امور ہے ہمارے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تہجد پڑھ لی, روزے رکھ لیے, اس کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہے. دین ہے ان تمام چیزوں کو گلوبلائز کرنا, رول اللہ کے بنانا, انصاف کے تمام اصول اللہ کے کتاب سے نکلیں گے. آپ یہ کام چاہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم بیٹھے ہوئے تھے, چھوڑیں کس ملک میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے ساتھ کچھ احباب تھے, بڑے جری قسم میں, اگریسو تھے. میجر ایک ایونٹ ہونا تھا کہ آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے اپنے ایک امیر سے کہا, میں نے کہا امیر, مجھے فار سم ریزن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ سگریٹ نوش بھی بیٹھا ہوا ہے ادھر, آئی ایم پریٹی شیور اس نے چرس بھی پی ہوئی ہوگی, یا آپ نے سگریٹ بھی لاؤ کی ہوئے ادھر. اینڈ یو نو واٹ ہی ٹولڈ می, آدھے سیکنڈ میں اس کو دیکھیں کلیئرٹی کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا بیٹا بات سن, ایک بندہ اللہ کے لیے نا اپنی جان ایسے کر کے لایا ہوا ہے, جان جانے لگی ہے اس کی, اس سے زیادہ بڑی کوئی برائی ہے تب بتائیں, اتنی بڑی اچھائی کے برابر کی کوئی برائی بتائیں. یہ لوگوں کی نکتے نہ نکال, وہ اللہ کے لیے اپنی جان پریزنٹ کر رہا ہے اس وقت, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, مجھے کہہ رہا تھا نا, تو یہاں پہ سگریٹ دیکھ رہا اس کا, تجھے اس کی جان نظر نہیں آ رہی کہ جو اللہ کے لیے جانے لگی ابھی, تجھے اس کا سگریٹ نظر آ رہا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں نا لوگوں کو جب یہ بتاؤں گا نا, اور بتاتا ہوں میں یوتھ کو کہ بھیا اگر تم نے داڑھی رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی, فور ناؤ میرا جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری آئیڈینٹی کلیئر ہے کہ نہیں. داڑھی تمہاری راستے میں آ جائے گی, فکر نہ کرو, حجاب تمہارا راستے میں آ جائے گا. مگر آپ خود بتائیں کیسر, ایک لڑکی ڈوب رہی ہو اور مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں سامنے اور کہیں بیٹا آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, پہلے نا یہ میں برقع پھینک رہا ہوں, پہلے برقع کر لو پھر بچاؤں گا. وہ لڑکی نے کیا کرنا ہے مولوی صاحب کے پاس, دل سے کیا دعا نہیں کرنی ہے اس کے لیے, ایسے دین پہ آئے گی وہ. غور سمجھے اس بات کو. The bigger problem of Muslim youth is not the fact that they are distracted by the West. The bigger problem in my opinion is that they are being given a wrong identity of Islam. وہ distract ہونے ہی ہونے ہیں, اتنا کوئی
fair enough. ब्लैंड किस्म का, इतना कोई रिडंडेंट किस्म का इनके पास चार्टर है. ये सेंट्रल डेफिनेशन की बात बता रहा हूँ मुसलमानों की, ये लेफ्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, गामदियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना राइटिस्ट की बात, आईसिस और दाइश और अलकायदा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट और लेफ्ट पे. मैं सेंट्रल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ. सेंट्रल डेफिनेशन इतनी फॉल्टी है कि हामिद कमालुद्दीन साहब ने कहा था ना कि इस डेफिनेशन पे तो सहाबी भी फेल हो जाएगा. तो इस वक्त मौलवी साहब ने इस वक्त खड़ी की हुई है. बिल्कुल सही कहा था उन्होंने. आप जरा मेजर करें वो वाले असूल. आप बताएं कौन से सहाबी को जेल नहीं होनी? अली बिन अबी तालिब अभी आएंगे, कौन उनके पीछे पड़ा होगा? अमेरिका? जी नहीं, पाकिस्तान आर्मी. समझ रहे हैं? आप समझने की कोशिश करें. देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी एंड यू एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड. मैं चाहता हूं कि हमारा यूथ मोबिलाइज हो. हमारी आर्मी से ज्यादा जर्री आर्मी कोई नहीं है. चैनल ही नहीं कर रहे उसको हम. फलस्तीन एक्सपैट मिशन के लिए हम जिबूती जाते हैं, मगर अल्लाह के मिशन के लिए फलस्तीन नहीं जाते, क्योंकि we think I swear to God they think, even the army mates think, उनकी माँ भी मसल्ले पे बैठी अल्लाह को दुआएं करती है ना आर्मी वालों की भी, कि अल्लाह के मिशन पे जा रहा है तो जिहाद करता है वो अल्लाह के मुसलमान है और अगर बंदूक पकड़ लिया तो जिहाद है. वो ये समझ के जिबूती, ट्यूनिस और इवन अभी वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए कौन है? पाकिस्तान आर्मी है. अल्लाह का मिशन है. जब अल्लाह कहता है मेरे लिए आओ, तब नहीं हम जा रहे. पैसा कहता है हमारे लिए आओ, फॉरेन मिशंस बोलते हैं हमारे लिए, डॉलर मिल रहे हैं तो जाएंगे. You need let's be honest here. Why are we not talking about the true things? और मैं No, fine, I would love to. बाजवा साहब से तो नहीं ना, वो कहते हैं मैं मुफ्ती हूँ यार. उन्होंने तो इस्लाम की आइडेंटिटी नहीं करप्ट करनी ना. जनरल मुशर्रफ देखिए मैं इस चीज पे, but this is where we have a difference. अच्छा मैं इस पे एक चीज कहने से पहले मैं एक चीज कह दूं कि the whole point कि मैं disagree करके and we can move forward because there are a number of different ways to do so. और मेरा ख्याल है मैं और आप उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल हैं. क्लियरली हम यहाँ पे एक पेज पे नहीं हैं. क्लियरली मैं आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहा, आप मुझसे इत्तेफाक नहीं कर रहे. बट आई ओ यू टू द एक्सटेंट कि मैंने पब्लिकली बात एक्नॉलेज किया ना, लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि मैंने इस काम में अभी 2 साल के बाद आना था. यूके में तो मैं करता था, वहाँ पे तो मेरा लिबरल और एथियस्ट से काफ़ी टाइम से मेरा यूनिवर्सिटी लेवल पे तो चल रहा था, डिबेट्स ये वो वगैरह वाला काफ़ी हो रहा था. लेकिन पाकिस्तान में मैं कर रहा था इसलिए कि पाकिस्तान में अब नए आए हैं, कंपनी लेके आए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, क्लाइंट्स हैं, कहीं छोड़ ही ना दे, काम ही ना दें कि मौलवी बंदा है ये वो वगैरह वगैरह. तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी. मैंने आप ही का एक वीडियो देखा जिसमें कुछ बच्चे आपके पास बैठे थे, जिसमें आप कह रहे थे कि देखो बच्चे अगर अल्लाह के लिए कोई काम करना है तो फिर अल्लाह जाने और तुम जाने, रिस्क के बारे में तुमने फिर नहीं सोचना. मटीरियल अल्फाज आपके ये नहीं थे, लेकिन दैट वाज द एक्चुअल जिस्ट ऑफ इट. एंड आई फेल्ट कि शायद अल्लाह ताला साहिल के जरिए मुझसे ये बात कह रहे हैं कि तूने मेरा काम करना तो क्यों रुका हुआ है. एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. मैंने पब्लिकली इस पे वीडियो बना के मैंने एक्नॉलेज किया कि लुक दिस व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग इट बिकॉज़ ऑफ साहिल अदीम. दैट लिटरली कोई 1-1.5 मिनट का वो क्लिप था. बिकॉज़ ऑफ अल्लाह सर, बिकॉज़ ऑफ अल्लाह, या बिकॉज़ ऑफ अल्लाह, राइट. बट मैं आपसे आज यहाँ बैठा मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ. The point I'm making is कि मैं और आप ऐसे ही मौलवी के साथ भी डिसएग्री कर सकते हैं, but to be able to move forward, why is it not possible or why is it not even a good idea कि जैसे मैं अब मदरसों में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, सेंस देखता हूँ, बड़ी उम्र के लोगों से जो मदरसे में लोग हैं उनसे बात करता हूँ, छोटी उम्र का, and I get the sense and I realize that there's a lot of frustration and I don't think I can add to their existing frustration and find a solution. I would rather ये जो मेरा जो रिवाइवलिस्ट का आइडिया है वो है इसी प्रैक्टिस बेस पे कि निकलो भाई बड़ा कुछ हो गया, बड़ी हमने बातें कर ली हैं. मैं और आप अब एक पेज पे आ गए हैं. Now you are on the same page. I'll tell you how. Sure. ये जो कंफ्यूज देसी है ना जितने भी, ठीक है, कंफ्यूज देसी, उनको अगर मुस्लिम आइडेंटिटी देनी है ना आपने, तो आपने वो वाली तो नहीं देनी ना कि जो इस वक्त के मजहबी बच्चे अपने आप को मजहबी समझ के अपने अपने फिरके में अपने अपने मौलवी साहब को नबी का दर्जा दे के उनकी हर बात को ऐसे ही मान, उन वो वाली आइडेंटिटी तो नहीं दी ना आपने. सही मैं आपकी बात मैं अंडरस्टैंड और आई एग्री. जी अगर आपने एक ट्रेन को स्टेशन पे पहुंचाना ही है, बोगी अगर पटरी से उतर गई है, हमारे एक्सटेसी के बच्चे, मैथ के बच्चे, कोकेन के बच्चे, पोर्नोग्राफी वाले बच्चे, नेटफ्लिक्स के एडिक्ट्स जो भी हैं, जिसको भी आप कहते हैं, औरत मार्च वाली लड़कियां, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सिवाय उसके जिससे उसको मोहब्बत है, उसके बाद तेरी मर्जी. ठीक है, एवरीबॉडी जिसको आपने लेके आना है, ठीक है, उसको आपने इस वर्जन ऑफ इस्लाम, इस आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम पे तो नहीं लाना ना कि जिसको मैं और आप दोनों मानते हैं कि नहीं ये वाले लोग नहीं जो खानकाहें चमकाते हैं, कहते नहीं हैं मगर असल में खानकाहें चमकाते हैं. इन्होंने कभी भी निज़ाम के ऊपर नहीं काम करना. इन्होंने 100 साल की जिंदगियों के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ तज़किया नफ्स करवाना है.
اور کچھ نہیں کرانا انہوں نے. یس, ہم نے یہ والی آئیڈینٹی تو نہیں دینی نا ان کو. جی تو میں دیکھیں میں تو رسم شبیری والا انسان ہوں, میں تو کہتا ہوں سولوشن ہے ہم دونوں کے پاس, ہم سولوشن کی طرف پہنچ گئے کہ ایک ایڈکٹ بچے کو اگر میں نے اسلام پہ لانا نا تو میں اس کو اس کی سائیکالوجی کو موٹیویٹ کروں گا کہ بھیا بی دا کنگ آف دا ورلڈ, تو دنیا پہ فتح کر, آ جا, نظام چلا, کتابیں تو تجھے ویسے ہی آتی ہیں, زیادہ تر لوگ تو پڑھے لکھے ہو نا ان میں سے, تو ہارورڈ سے آیا ہوا ہے, کوئی جیل سے آیا ہوا ہے, کوئی جو بھی ہے ایلیٹ اسکولس کے ہیں, برین پاور تو ان کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, برین پاور ان کی زیادہ ہے, ماننا تو پڑے گا نا. ٹھیک ہے, دیسی بچوں کی برین پاور اتنی نہیں بڑھائی جاتی نا, نہیں ان کو ایکسپوجر دے رہے ہم, غلطی ہے ہماری. صحیح بات ہے. اب برین پاور کو چینل کریں تو سید قطب کی کون سی داڑھی تھی, کلین شیون تھے نا. آج تک دنیا کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے نا سید قطب کے اسٹوڈنٹس, مانتے ہیں نا. مودودی صاحب واز اے لبرل بیک گراؤنڈ پرسن, اور آگے سے بچے بھی لبرل نکلے ان کے. ٹھیک ہے, مدرسے سے تو نہیں ہوئے, دور کا جا رہے ہیں. زبیر علی زئی صاحب کون سے بیک گراؤنڈ سے ہیں, چیک کریں ذرا. سو وی ڈو ناٹ نو کہ اللہ تعالیٰ نے وما یعلم جنود ربکم, رائٹ, اللہ نے کس سے کیا کام لینا. ان کو پھر وہ والے کام پہ ڈالیں نا, برین پاور جو ایکسپیکٹ بھی کرتی ہے کہ ان کو بڑے اور اصلی کاموں پہ ڈالیں. میں آپ کو اس کا اسٹرکچر سولوشن بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کا نالج, ان کا اسکل اور ان کے کون سے ایٹریبیوٹ جو ہیں پہلے سے ہی تیار ہیں. ہم نے خالی 10-15% کام کرنا ہے. اب آ جائیں رائٹ ونگ کی طرف. ہمارے دیسی یوتھ جو حجابن بچی ہے میری, جو داڑھی والا بچہ ہے, اچھی نیت کے ساتھ غلط فلسفے پہ پل رہا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے سر میں علماء کے خلاف بات نہیں کروں گا. بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ پہ کیا بات کی تھی کہ تو علماء کے خلاف بات کرتا ہے. نبی علیہ السلام پہ کیا اعتراض ہوا تھا, تو ہمارے علماء کے خلاف بات کرتا ہے. بنی اسرائیل نے 9 نکاتی ایجنڈا حضرت عیسیٰ کے خلاف نکالا تھا. کیا تھا؟ علماء کی تصدیق کرتا ہے. سب سے پہلے تو علماء کی تصدیق کرتا ہے. ہمارے بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہہ رہی ہے, اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یار میں تمہیں کتاب کی روح سمجھا رہا ہوں, کتاب کیا کہہ رہی ہے تمہاری. بنی اسرائیل میں آئے تھے نا, یہودی پیدا ہوئے تھے نا حضرت عیسیٰ کو, اہل یہود کے, ہاں یہودی نہیں, اہل یہود کے اصلی اللہ والے, جنہوں نے اللہ نے جو یہودی بنایا تھا. بہرحال صحیح, ٹھیک ہے. اب میرے اوپر کیا اعتراض آ رہا ہے, ساحل میاں تم علماء کی تصدیق کرتے ہو. بھیا آپ یہ بتائیں, آپ بھی علماء کی تصدیق کرتے ہیں مگر آپ علماء سو بولتے ہیں ان کو. آپ کی پگڑی نہ پہنی تو علماء سو, آپ بھی تو علماء کی تصدیق کرتے ہیں. گرین پگڑی نہیں پہنو گے. Here comes an interesting question, ساحل صاحب. یہ سوال مجھ سے اس اسٹریم سے پہلے بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے. I think it's a good opportunity کہ آپ بھی اپنی پوزیشن اپنی آپ کلیئر کر دیں, ری افرم کر دیں کہ اگر ایک مسلک کے عالم ہیں وہ ایک اور مسلک کے عالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے بارے میں سخت رائے رکھتے ہیں, اینڈ یو ڈس اگری ود دس آن دا بیسس کہ وہ ان کے بارے میں سخت رائے رکھتے ہیں, سخت زبانی کرتے ہیں, بٹ when you do the same thing, the only difference is کہ وہ اپنے مسلک کے علاوہ باقی سب کو کہتے ہیں, اور آپ اپنا جو آپ کا ورلڈ ویو ہے اس کے علاوہ باقی جتنے علماء ہیں جو آپ کے ورلڈ ویو سے اگری نہیں کرتے آپ کہتے ہیں. Then what difference exactly are we making here? Oh, what's an amazing question, Kaisar. Awesome question. Yeah. So we are in the same game. وہ بریلوی والے دیوبندیوں کو گالیاں دے رہے ہیں, دیوبندی والے کہہ رہے ہیں علماء بریلوی کافر ہیں, جو بھی گالی دے رہے ہیں, گمراہ ہیں. اہل حدیث والے دونوں کو فارغ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں تینوں کو فارغ کر رہا ہوں, اب یہ کہہ رہے ہیں. یس, ہاں جی, in a nutshell, yes. تو میں پولیٹیکلی اللہ کے سسٹم کے لیے کر رہا ہوں, وہ اپنی پگڑی کے لیے کر رہے ہیں. کر یہ کام پتہ کیوں رہے ہیں, اپنی نیت سے تینوں, اللہ چاروں بریلوی, دیوبندی اور کیا ہے اہل حدیث, اور یہ مجھ جیسے نظامی مودودی کو فالو کرتے ہیں, جو سید قطب کی فلسفے کو کہتے ہیں صحیح ہے. میں نہ مودودی کو فالو کرتا ہوں نہ سید قطب کو, میں نبی علیہ السلام کے اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے صحابہ کو فالو کرتا ہوں. یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نظام نہیں کیا تھا, اللہ نے کوئی نظام کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, آپ اپنا تزکیہ کریں, ٹھیک ہے, کر لیں, ٹھیک ہے. آپ چاروں کے چاروں ایک ہی کام کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں چاروں کی لڑائی مجھ سمیت نظامی جسے کہوں گے نا, جسے میں کہتا ہوں نا میں اہل سنت نہیں ہوں, میں اہل امت ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ میں اہل امت ہوں. بھائی میں پوری دنیا میں جب تک کوئی بھی مولوی چاہے کالی پگڑی ہو, سفید ہو, شیعہ ہو, حزب اللہ ہو, میں حزب اللہ کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں. یہودیوں کو نتھ ڈالنے والے ایک ہی مسلمان جماعت نکلی ہے, حزب اللہ. ٹھیک ہے, وہ اچار ڈالنے بیٹھ کے اہل سنت والے اپنا کیا کیا انہوں نے اسرائیل کے خلاف آج تک, سوچے کیا کیے. ایک پتھر بھی مارا کسی نے اسرائیل کو. بڑی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ ان کا فرقہ درست ہے. سو اگر وہ شیعہ ہے, اگر وہ سنی ہے, میری طرف سے اگر وہ اہل کتاب ہی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, مگر اگر وہ میرے کام آنے والا ہے اور اللہ کا نظام لے کے آ رہا ہے تو وہ میرا ساتھی ہے, میں اس کی ہیلپ کروں گا. اب سنیں, یہ
جو کچھ مرضی ہو جائے یہ اہل حدیث صرف اور صرف اہل حدیث کی مدد کریں گے. یہ دیوبندی صرف اور صرف بریلویوں کے خلاف کام کریں گے. یہ بریلوی صرف اور صرف میں آپ میری اپروچ میں فرق دیکھیں کہ میں کسی بھی موقع پہ نہ رنگ کی تفریق کر رہا ہوں, نہ نسل کی, نہ کسی بندے کی جیوگرافی کی, نہ ڈیموگرافک کی. جو جہاں پہ قرآن پاک کی آیتیں سنا دوں آپ کو. اللہ نے تو صحابیوں کو بھی کہہ دیا ہے, صحابی بھی میں بچا لوں گا جو اللہ کو آخرت میں مانتے ہوں گے اللہ کے لیے. یہودی بھی بچا لوں گا ان میں سے جو آخرت میں مانتے. اللہ کی آیت سناؤ, ہم سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب میں صحیح بات ہے کہ جو بھی بندہ میرے اس وقت کام آئے گا کہ میں اللہ کا سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ انٹلیکچوئل آرگیومنٹ دے دیں, آپ مجھے انٹلیکچوئل آرگیومنٹ دے دیں کہ کیا اللہ کا نظام ہی چاہیے, یہی مقصد ہے کہ نہیں, تو یس آئی ول ڈیبیٹ رچرڈ ڈاکنز ٹو نوم چامسکی ٹو طارق جمیل ٹو whoever کہ نظام چاہیے کہ نہیں. یہ ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. گڈ ڈیبیٹ ٹو ہیو, ویری گڈ ڈیبیٹ ٹو ہیو. سوچے بغیر تو کام نہیں ہوتا نا, میں کوئی نبی تو نہیں ہوں, آرگیومنٹ کر لیتے ہیں. میں آرگیومنٹ کے لیے ہر وقت تیار ہوں کہ نظام اللہ کا دنیا میں قائم کرنے کے لیے بیسک کامن سینس کے تقاضے ہیں. آدم علیہ السلام اگر نبی تھے, ہاں نبی تھے, تو ان کے بچوں پہ نبی والا ہی نظام چلانا پڑے گا نا ہمیں, ٹھیک ہے. میرے گھر میں بھی میرا نظام ہی چلنا چاہیے نا. میرے گھر میں میری بیوی کوئی اور فلسفہ لے کے آئی تو میرے بچے تو تباہی ہوں گے نا. دو الگ الگ فلسفے آ رہے ہیں گھر میں, تو آپ فٹ نہیں کر سکتے فلسفی, پوری دنیا میں لگائیں گے. پھر میں نے نفسیات کھولی, میں نے لٹرلی اسی نیت سے نیورو بایولوجی کے اندر ریسرچ شروع کی کہ اللہ نے نشانیاں چھوڑی ہیں, دیکھن سے سارا کا سارا نیورو کیمیکل اسٹرکچر ہمیں اللہ کے نظام کو اکٹھا یکتا کرنے کے لیے ملا. تمام انسان آپس میں ایک ہارمنی پرنسپل کے تھرو اکٹھے ہوتے ہیں. اب وہ کس کے اندر ہوتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے, مگر ہوتے اکٹھے ہی ہیں. میں اگر نہیں بھی کہتا نا نظام کرو, پھر بھی کسی ایک نظام کے اندر ہم سب اکٹھے ہیں. کس کو خدا مان رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. اب رہی بات آپ کا سوال کہ جی وہ دیوبندی بھی تو علماء کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ بھی تو علماء کو گالیاں دے رہے ہیں. جی ہاں, وہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ اپنے فرقے کے لیے دے رہے ہیں اور میں نظام کے لیے دے رہا ہوں. بس وہ ابھی اللہ کا نام لگا رہے ہیں, میں بھی اللہ کا نام لگا رہا ہوں کہ ان کے لحاظ سے ان کی پگڑیاں ٹھیک ہے. میرے خیال سے ساری پگڑیاں ٹھیک ہیں سر, چاہے شیعہ کی پگڑی ہے, چاہے سنی کی, دیوبندی ہے یا بریلوی ہے. اگر وہ نظامی ہے تو آ جائے سارے اس وقت, چاہے اس وقت تو مجھے کرسچن نہیں مل جائے, آ جائے اللہ کا نظام ہے, میرا فوجی بنتا ہے, تو آ جائے یار. غزوہ حنین میں اللہ نے کفار سے بھی مدد لے لی تھی نا, آ جاؤ. جی ٹھیک ہے, بس یہ فرق. ٹھیک ہے, چلیں اس کو اگر اس پوائنٹ پہ ہم کنکلوڈ کریں کہ آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا بہت ڈیٹیل کے ساتھ, میری ارزداشت بھی آ گئی کہ ہم دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک نظام کو بلڈ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ساحل ادیم کا پیغام یہ ہے کہ جو بھی عالم, جو بھی مفتی, مولوی میرے اس چیز سے اتفاق رکھتا ہے کہ نظام قائم کرنا ہے, سر آنکھوں پہ میں اس کے جوتے کی دھول, وہ تو I am nobody in front of that مولوی. اس کے پاس تو اللہ کی کتاب بھی ہے اور نظام کے اوپر حرکت کرنے بھی ہے. وہ والے عالم ہیں اصلی علماء حق میرے خیال سے, کہ جو اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو مولوی کے خلاف نہیں, ان دو نمبروں کے خلاف ہوں جو مولوی کے لبادے میں نظام کو توڑ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ جسم کے اپنے سیل کینسر بناتے ہیں نا, باہر سے تو نہیں کوئی آتا نا. تو اگر ایک بندہ اسلام کے نام کے اوپر کوئی دو نمبری کرے گا وہ کینسر ہوگا. باہر کے لوگ تو جو مرضی کرتے رہے نا, مجھے کیا لینا دینا اس سے. ٹھیک, اور میرا جو ویو ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ میں مولوی صاحب تک جاؤں گا اتنا ہی جاؤں گا جتنا میں کسی وکیل کے حوالے سے بات کرتا ہوں, کتنا ڈاکٹر کے حوالے سے کرتا ہوں. مجھے خود ایک دفعہ بخار ہوا, اسموک سے ایکسپوجر ہوا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے پتہ نہیں 1500 روپے کے ٹیسٹ ہوں گے, 36,000 کی گولیاں ہوں گی, آپ کو کرونا ہو گیا ہے. نا ٹو می دیٹ پرسن از ایز کرپٹ ایز اے کرپٹ مولوی از, رائٹ. تو میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ول ناٹ ایکسکلوسively فالو آن مولوی صاحب, بلکہ میں دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کی کوشش کروں گا, ان وچ either I will succeed or I will die trying. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم علماء کہتے ہیں. I think they are essential so far as I understand. جس طرح سے میں اس کو سرجائز کرتا ہوں, ابھی ریوائولسٹ کی ہماری جو موومنٹ شروع ہوئی ہے اس میں بھی میں نے سبھی لوگوں سے بات کی ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو رپورٹ کہ مجھے ہر مسلک کے عالم نے اس چیز سے نکل کر آگے, دیر از اے سینس کہ سب نکل کے آگے جانا چاہتے ہیں. سو دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک دا ڈفرنس از کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نظام کلیئر ہے, جو اس پہ کھڑا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں کہ لوگ اگر کسی وجہ سے تھوڑے سے پیچھے بھی ہیں نا, تو چلیں مل کے چلتے ہیں, ایٹ سم اسٹیج ہم اکٹھے ہو جائیں گے. جی پیچھے بے شک کھڑے ہوں سر, بس مقصد وہی ہونا چاہیے. اور اگر یہ کوئی نا شامیوں پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے کہ نظام کے لیے, تو یہ تو پھر سوری, پھر آپ جتنے مرضی حج کر رہے ہوں سر, پھر آپ میرے دشمن تو آپ ہیں نا. میرے دشمن وہ عورت مارچ والی عورت نہیں ہے. میرے دشمن تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ دو نمبری کرتے ہیں نا. وہ سخت کامنٹ ہے, وہ تو بالکل میں بات کہتا ہوں.
साहिल-उद्दीन साहब, नहीं आप ये ना कहें सख्त कमेंट, आप कहें कि हाँ ऐसा मौलवी वाकई गलत है, या आप बोले ना, फिर हक बात करने में क्या मसला है आपको? क्या सर कोई मसला नहीं है, लेकिन आप देखें अल्लाह के नबी के कितने मुख्तलिफ फिगर्स में हमें बताए जाते हैं आखिरी खुतबे में, जो सहाबा थे 1,10,000 भी बताए जाते हैं, 1,24,000 भी, 1,44,000 भी, वो सारे के सारे हजरत खालिद बिन वलीद या हजरत उमर बिन खत्ताब वाला मिजाज तो नहीं रखते थे। मैं ना जिस किताब में ना इस वक्त ना मैं सहाबा के ऊपर ना डिटेलिंग कर रहा हूँ इस वक्त, मैं आपको बताऊं, अब मैं क्या तफसील बताऊं आपको, कैसे मुझे ना थोड़ा सा अचंबा हुआ है कि आप अभी भी ना थोड़ा सा ना ग्रे हो गए जाते जाते। आप कहने लगे थे बात, फिर आपने समहाउ पॉलिटिकल करेक्टनेस का मुजाहरा किया। लेट्स नॉट बी पॉलिटिकली करेक्ट इन इस्लाम। इस्लाम में पॉलिटिक्स सिर्फ नबी वाली। अगर मौलवी भी 2 नंबर है तो फिर मौलवी भी 2 नंबर है, अगर एक लिबरल 2 नंबर है तो लिबरल 2 नंबर है। 2 नंबरी पे तो कोई ब्रांड नहीं होता ना, वो तो बंदे के ऊपर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे हमारे लिबरल बहन भाई आके ना मुझे गालियाँ भी देते हैं, ठीक है। मेरी एक ही बेटी है, उसको भी गालियाँ देते हैं, वो मुझे गाली देता है, मैं आगे से कहता हूँ कि अगर मुझे गाली दे के आप अच्छा फील कर रहे हैं ना तो I'm really, मैं खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। मेरे मज़हब पे अगर बात की तो मैं ऐसे तबीयत साफ़ करके रखूँगा कि आपको तबीयत साफ़ होने की डेफिनेशन पता चल जाएगी। इज़्ज़त एहतराम से गाली नहीं दूंगा, बुरा नहीं कहूँगा, दलील से, मंतक से। आइए बात करेंगे कि मैं आपके लिबरलिज्म को भी जानता हूँ, मैं आपके एथिज्म को भी जानता हूँ, मैं आपके साइंटिज्म को भी जानता हूँ। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। तो मुझे इस पे नहीं है कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट कोई ऐसी बात कहूँ कि वो किसी को, हाँ ये है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे एक पर्टिकुलर मिजाज दिया तो मैं कुफराने नेमत नहीं करना चाहता। मैं एक डिफरेंस और भी नोटिस कर रहा हूँ, जो इस वक्त ना हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि लिबरल्स पे हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू 100% सेम ही है। वी डोंट एक्सेप्ट दैट वे ऑफ लाइफ, वी डोंट want anyone to go towards that way जिसमें इंसान अपनी लिबर्टी अपने हाथ में रख ले। इसको ताकूत कहते हैं ना, तो लिबरलिज्म तो बेसिकली। मगर मैं यहाँ पे भी एक डिफरेंशियल यहाँ पे क्रिएट कर दूं कि जिस अप्रोच से हम लिबरल्स को देख रहे हैं ना, वो अप्रोच गलत है, वो जजमेंटल अप्रोच है, वो तागूती अप्रोच इन इटसेल्फ। हम भी तागूती कर रहे हैं। हमारे बच्चे नेचुरली उनको दोस्ती समझते हैं। याद रखिएगा, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें। आप सब जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्योंकि अब मैं ज़रा धीमे लहजे में बात करता हूँ, क्योंकि जब निज़ाम की बात आती है केमिस्ट्री मेरी खुद ही ठाठे मारती है। इस वक्त मैं निज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मौलवियों को भी मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो अहले हदीस की हों, बरेलवी हों, चाहे वो वाले मौलवी साहब हों जो मुझे गालियाँ देने के लिए वीडियो, मुझे गाली नहीं देते, बड़े शाइस्ता लहजे में मेरे पे तनकीद करते हैं, जाहिलाना तनकीद करते हैं, अपनी सनत चमका रहे होते हैं मगर तनकीद करते हैं। उनके बच्चे भी और मेरे बच्चे भी, सबको मैं ट्रेन देता हूँ कि भाई जब लिबरल बच्चे देखो ना, ये औरत मार्च के बच्चे देखो या गेज लेस्बियंस को प्रोजेक्ट करने वाले बच्चे, इनको दोस्ती ना समझ लेना, वरना 2 नुकसान होंगे। एक, तेरा अल्लाह तुझे तू अल्लाह को नाराज करेगा कि यार ये वाला काम तो सिर्फ अल्लाह का है कि दोस्ती कौन है, जनती कौन है, क्या पता बाद में अल्लाह ने हिदायत देनी है उसको। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में कोई मकसद नहीं पूरा कर सकेंगे आप। इसकी शॉर्ट वीडियो बना लीजिएगा जो भी ये यूट्यूबर्स हैं, कि वो जो निज़ाम वाली बात है ना, उसमें मेरी केमिस्ट्री कुछ और होती है, इसमें मैं आप दावत कर रहा हूँ। ठीक, उन बच्चों ने कभी भी ऐसे बंदे के पास नहीं आना जो उनको दोस्ती समझता है। आपका मकसद उनको ठीक करना है ना, उनको लेबल करना तो मकसद नहीं है हमारा ना। अगर एक बंदा क्रिस्टल मैथ करता है या जो भी आइस कहते हैं इसको, जो भी कोकेन करता है, उसको तरकीब यही है कि भैया बात सुन, क्या पता तू बच जाए और मैं दोज़ख में चला जाऊं। फलसफा मेरा क्लियर है, मैं तुझे जज नहीं कर रहा। अल्लाह क्या पता तेरे से ज्यादा बड़े काम ले मेरी निस्बत, अल्लाह को पता है ना। सो इस तरीके से मत आइएगा। ये पाकिस्तानी मौलवी ने ये एक फिलॉसफी हमें डाल दी हुई है, ये मेरे मौलवियों ने भी, मेरे जेन्युइन मौलवियों ने भी ये फिलॉसफी मैंने डाली थी कि यार इनको क्या करना, ये नहीं आएंगे। और मैं सोचता था कि ये ना जरा हाई केमिस्ट्री के मालिक होते हैं, बड़े चर्री किस्म के लोग होते हैं। मेरी भी केमिस्ट्री ना असल में हर बंदे की अपनी होती है। तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते थे, हम तीनों भाइयों में से आई वाज द मोर अग्रेसिव पर्सन, एंड यू लाइक यार अगर तू मौलवी बना तो तू जादी बनेगा ना, लाइक या बिकॉज़ यू नो इट वाज हर की अपनी केमिस्ट्री होती है। अब मेरे तारिक जमील साहब के साथ मेरी एक ही मुलाकात हुई है, तारिक जमील साहब के साथ। क्या अल्लाह का वली, क्या ही जन्नत का, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको दर्जा बुलंद करे। ही जस्ट सेड वन थिंग आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ मीटिंग मी, रैंडम से 4-5 लोग बैठे हुए थे, एंड ही सेड पाकिस्तान में नहीं मुलाकात हुई हमारी, किसी और जगह हुई है। ये बड़ा पहुंचा हुआ वली अल्लाह का, बताते नहीं है, बड़ी बड़ी जगहों में पाए जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था, मैंने कुछ 7-8 सवाल दाग दिए। मैंने उनसे कहा कि यार कि तारिक जमील साहब, मैंने आपसे सवाल पूछना था कि
4 ماہ اگر آپ نے لگوانے ہیں تو ہفتہ بھی ادھر لگوا دیا کریں. تو کہتے ہیں کہ بات سن بیٹا, بجلی نا گرم تار اور ٹھنڈی تار مل کے پیدا ہوتی ہے. تو گرم تار ہے, تجھے ایک ٹھنڈی تار چاہیے, تو میں وہ ٹھنڈی تار ہوں, تم گرم تار والے ہو, میں ٹھنڈی تار والا. بجلی ورنہ تو بھی نہیں پروڈیوس کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا. اب آپ کو میرے مزاج کی ایکسپلینیشن مل گئی ہے. جی نہیں مزاج میں تو مجھے آپ کی شیرینی تو اللہ کی قسم میرے پہ اتنا اثر کر گئی, میں آپ کو بتا نہیں. میں ان الفاظ کے چوائس کے اوپر تو ذرا سا مجھے سرپرائز ہوا کہ آپ آتے آ کے آپ نے کہا چلیں میں, اور آپ نے بات بدل دی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنیں کہ کسی مولوی کا نام لے کے, دیکھیں میں نے تو کبھی طارق مسعود صاحب کو بھی اور انجینئر, میری تو دل سے دعائیں ہیں ان دونوں کے لیے. میں شروع سے کہتا رہا ہوں اللہ ان کی عمریں دراز کرے, دین کے کام کر رہے ہیں. اب وہ دین کا مطلب کیا سمجھتے ہیں میں یہ پوچھوں گا ضرور, تب میں ان کے بارے میں کوئی کامنٹ کروں گا نا. میں نے ابھی ان سے پوچھا نہیں نا, کیا پتا یہ بھی نظام بھی چاہتے ہو دنیا میں اسلام کا, ٹھیک ہے, اور یہ کہتے ہوں یہی ہے ہمارا مقصد. لگتا نہیں ہے بائی دا وے, دونوں کے لیکچر کافی سن لیے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا مقصد وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ورنہ کہانی کچھ اور ہوتی. یوتھ کو اب تک کسی نہ کسی طریقے سے موبلائز کر چکے ہوتے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں جب بھی ینگ ریولوشن کے یا مسلم آئیڈینٹی ٹور پہ ہوتا ہوں نا, تو میں ہمیشہ نیکسٹ اسٹیپ اسٹریٹجی ساتھ دے رہتا ہوں کہ بھائی موبلائزیشن کینیٹکس میں رہنا. یہ پوجا پاٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے دنیا میں, یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ہے نا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ حضرت عیسیٰ سے, حضرت ابراہیم سے, حضرت موسیٰ سے اور نبی علیہ السلام سے اللہ نے بڑی طاقت کو ایسے لڑوایا ہے, ڈائریکٹ لڑوایا ہے. تو لڑائی کے لیے تیار رہنا, مگر مقصد کبھی بھی یہ بھول جانا کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو. یہ پوجا پاٹ والے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. ہم سے زیادہ تزکیہ مراقبے, لمبے مراقبے دلائی لاما کے ہیں. مجدد الفسانی سے زیادہ لمبے مراقبے کرتا ہے نیپال میں بیٹھ کے, مگر اللہ کے لیے نہیں کرتا. اور نظام مراقبوں سے نہیں چینج ہونا. جتنے مرضی صوفیزم میں آپ جھنڈے گاڑ لیں, نظام چینج ہوتا ہے یوتھ کی طاقت سے, کہ یوتھ جب موبلائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی انٹلیکچولی اینڈ دین فزیکلی. ہم کیا کرتے ہیں, وہ فزیکل جہاد بالقتال اور نام نہاد, اور بندے مار کے تھوڑی نظام آتا ہے, ذہن فتح کر کے آتا ہے. سو مائی میسج, لاسٹ میسج آئی ایم اسیومنگ کہ آپ ختم کریں پروگرام, ٹو آل مائی یوتھ از کہ یہ فولوی کھیلنا بند کریں. فولوی ہوتا ہے فرقے کا فالوور, کہ یار میرا فرقہ ٹھیک تو میرا مولوی ٹھیک. اور علماء کرام کی اگر میں تصدیق کرتا ہوں نا آپ, اور میں کہتا ہوں آئی ایم سوری اگر آپ کے علماء حق کی میں نے تصدیق کر, آئی اپولوجائز ڈیولی. مگر اگر آپ نظام کے لیے نہیں نہ کر رہے تو آپ کے مولوی کی میں تصدیق نہیں کروں گا, آپ کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں بتا دوں آپ کو, ذمہ داری تو سب کی بنتی ہے. جی آپ کے مولوی سر آنکھوں پہ, ٹھیک ہے, آپ کے اہل حدیث مولوی بھی میں جفی ڈال لوں گا. آئی لو آل آف یور مولویز فار دا سیک آف آرگومنٹ, میں مان لیتا ہوں. میں آفیشیل اپالوجی کر رہا ہوں کیسر صاحب آپ کے سامنے. اگر مجھ سے نہ کریں, یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ, میرا کانٹیکٹ سمجھے نا. اگر یوتھ کے دل میں یہ بات ڈالنی ہے نا میں نے کہ نظام پہ آنا ہے, تو کیا پتا وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے بس تیرے مولوی کو کیوں پیار سے ایک دفعہ تعریف کر دے, میں تیرے نظام پہ آ جاؤں گا, تو آ جائے, میں تیرے مولوی کے ماتھا چوموں گا, پیر بھی چوم لوں گا تمہارے مولوی کے, کہ تم بس نظام کی طرف لڑائی شروع کر دو. نظام I don't care about your مولویز, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کے مولوی کالے ہیں, گورے ہیں, موٹے ہیں, پتلے ہیں. I don't care. What I care تو آپ کے بچے یہ نہ ہو تزکیہ نفس کو مقصد بنا لیں دنیا میں آنے کا. That's all I care about. If you're not mobilizing your youth, then you are wasting every Muslim blood. There is going to be a problem. بالکل every drop of blood of Islam جو کہ لوگوں نے جانے دے کے نظام کی جانے بجے. پاکستانیوں میں بھی مولوی تھے نا, وہ بھی دیکھیں وہ بھی مولوی تھے نا, وہ کدھر ہے سر. ہمارا آج کل کا مولوی 70 سال کا بابا کیوں ہے, پہلے 30 سال کے شہید ہو جاتے تھے. آج مولوی فل ٹائم کریئر ہے. ہمارا پہلے فوجی, اسلام کا فوجی 20 سال ہی دیکھتا تھا عمر, آج ہمارا سارا کا سارا فوجی جرنیل بن کے 80 سال کے پلاٹ لیتا ہے. دیکھیں اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, تو میں اس نئی بات کو شروع نہیں کروں گا. اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے مولویوں کے خلاف بات سن کے, تو میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کے مولویوں کے جوتے تک کو ہاتھ لگاؤں گا if نظام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مقصد کو وہ ڈٹرمن کروا دے کہ ہاں چل بیٹا تیار ہو جا, دماغی طور پہ بھی لڑائی کرنی ہے اور جسمانی طور پہ بھی. بس ساحل صاحب آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, آپ ایک میڈیکل اپوائنٹمنٹ تھی, بٹ یو سچ اے جینٹل مین کہ اس کے باوجود آپ نے جو کمٹمنٹ تھی وہ آپ نے پوری کی. اینڈ اگین آئی ایم ویری انڈیٹڈ ٹو یو سیکنڈ ٹائم ان لائف اگین ناؤ. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اب آپ سے رابطہ تو ہو گیا, انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے, یہ زحمتیں میں آپ کو دیتا رہوں گا. آئی تھنک
the public discourse is something that we desperately need. It has to be there, and I do thank you from all the depth of my heart कि आप तशरीफ लाए. मेरी दुआएं आपकी सेहत के लिए आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके इस मिशन के लिए हैं कि आपका जो निज़ाम की आप बात करते हैं अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे. बात नहीं करते सर, मोबिलाइज करते हैं, वरना बात करने से नहीं निज़ाम होगा ना. या वी हैव टू मोबिलाइज द यूथ. या इंशाल्लाह. Absolutely. Yeah. Absolutely. Thank you so very much indeed. मैं बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका. I hope more people like you roam around the country of my Pakistan and all the Muslim world and all the world, क्योंकि जो असर आपकी बातों में है वो ज़्यादा तेज़ है. मुझे भी पता है इस बात का, ज़्यादा तेज़ है. आप जब मैं और आप इकट्ठे बात करेंगे, आप 1000 बंदों को असर कर रहे होंगे और मैं सिर्फ एक खास क्लस्टर को. मुझे पता है ये अपनी मैं तो ठंडी तार ना मुझे कौन सुनेगा. और समझे मेरी बात. मैं चाह रहा हूँ ऐसे मुसलमान जवान जैसे आप है ना, ऐसे पाकिस्तान में घूम फिर रहे हो, और आपको मैं चैनल करता हुआ निज़ाम के लिए यूथ मोबिलाइज कर रहा हूँ. तो आप मेरे बड़े काम के बंदे हैं. मैंने ना आपके लहजे और आपकी इस अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके यूथ को लेके आना है, चाहे वो सफ़ेद पगड़ी वाले हैं, चाहे वो शी हैं, चाहे सुन्नी हैं, चाहे वो चुन्नी है या मुन्नी है. आई डोंट केयर. लेट्स गो टू अहले उम्मत, नॉट अहले सुन्नत. लेट्स गो टू अहले ईमान, नॉट अहले तशय्युई. लेट्स गो वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नॉट. अल्लाह ने एक दफ़ा भी नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना मुस्लिमू. मतलब वो सोचें तो सही. आप अल्लाह से कनेक्ट करें अपनी आइडेंटिटी को. आप अकेले हैं तब भी लड़ेंगे, आप हुसैन हैं. ठीक है. अगर इसी तरीके से ग्रो का डिपेंडेंसी रही, मेरा फिरका मेरे साथ हो रहा है, तो आप तो इस्लाम से बहुत दूर है, कजन भी नहीं है. ठीक है. थैंक यू सो मच कैसर. आई रियली अप्रिशिएट इट, एंजॉयड. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. रियली 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 अप्रिशिएट दिस. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मुझे अभी इजाज़त नहीं है. ऑडियंस को मैं साथ इतला दूँ कि मेरे साथ अभी मुफ्ती यासिर अल-वाजदी साहब हैं, वो मुझे भी ज्वाइन करेंगे. फ्यू थिंग्स ही हैज़ टू से. साहिल, थैंक यू. मेरा थैंक यू सो मच. आई विल स्टे इन टच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. थैंक यू. राइट, थैंक यू. मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा साहिल अदीम साहब का, उनकी टीम का. उन्होंने मुश्किल हालात में उनकी सेहत के हवाले से अपॉइंटमेंट्स एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स, he'd been very very kind. मेरे साथ है मुफ्ती यासिर अल-वाजदी साहब, बैक स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं. मैं क्विकली उनको मैं साथ लेता हूँ. मुफ्ती साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपका कैमरा ऑफ है. अच्छा, कैमरा आपका ऑन है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम व रहमतुल्लाह. तबीयत बहुत ख़राब है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद. ओहो, और क्या हो गया भाई? आपके कैमरा स्टक हो गया, आपकी वॉइस भी अब स्टक हो गई है. रियली? मेरी आवाज नहीं आ रही. कैमरा अगर ऑफ कर दे तो शायद आपकी आवाज फिर जो है वो आपकी आवाज शायद बेहतर हो जाए. अच्छा, मेरी जी दोबारा क्या कैमरा बंद कर दूं मैं, या सबको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ आपको है? हो सकता है कि आपका इंटरनेट में मसला हो सकता है. मैं कमेंट सेक्शन में मैं राय ले लेता हूं, बट आई पब्लिक जरा बता दे कि क्या वो मेरी वीडियो देख पा रहे हैं. ठीक है, तो वीडियो आ रही है, उनको क्लियर है इंशाल्लाह. क्लियर? हाँ जी, यही बताया जा रहा है. वीडियो बंद. जी 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 जी, चलें ठीक. कैसर भाई सर, ठीक है. देखें, हम अलग अलग लोगों को, उनकी जो जहनियत रखने वाले हैं उनको बुला सकते हैं, और हमें बुलाना भी चाहिए. मैं और आप डायलॉग पे यकीन रखते हैं. हम तो मुल्हिदों से बात करते हैं, मुर्तदीन से बात करते हैं, एग्नोस्टिक से बात करते हैं, तो मुसलमानों से क्यों नहीं बात करेंगे? लेकिन हमारी एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी ये है कि हम फिरका परस्ती नहीं फैलाएंगे. और आज की इस स्ट्रीम से फिरका परस्ती फैली है, इसलिए मुझे आपकी टीम का मेंबर होने की हैसियत से इस स्ट्रीम को ज्वाइन करना पड़ा, और मैं सख्त अल्फाज में साहिल अदीम साहब को कंडेम करता हूँ कि उन्होंने आपके प्लेटफॉर्म पर आकर फिरका परस्ती फैलाई है. और उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक नए फिरके को प्रमोट किया है जिसका नाम है फिरका निज़ामिया. और वो ये कह रहे हैं, वो ये कह कर गए हैं कि अगर कोई शख्स निज़ाम को मकसद नहीं मानेगा तो मैं उस मौलवी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तज़किया मकसद नहीं है, निज़ाम मकसद है. वो ये कह कर गए हैं कि जितने भी लोग हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया,
یہ سب اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، میں نظام کی بات کرتا ہوں. تو ہم کیسے جسٹیفائی کریں یا کیسے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جن لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے فرقے کی بات کر رہے ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف نظام کی بات کر رہا ہوں اور امت کی بات کر رہا ہوں، آپ سچ بول رہے ہیں. اس کا کیا معیار ہے؟ اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اگر کوئی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، اگر اس کے پاس دلیل ہے، قرآن اور سنت کی دلیل ہے ان کے نظریے کے خلاف، تو پھر آپ کو، یعنی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اختلاف کی گنجائش ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، میں ایسے مولوی کو فولوی بولتا ہوں یا ایسے شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرقہ پرست ہے. آپ کا موضوع آج آئیڈینٹی کرائسس تھا. اس پورے موضوع کے اوپر ایک جملہ مجھے بتائیے کوئی ان صاحب نے بولا؟ آپ، مجھے معلوم ہے بات اپنی پوری کر لیں. I'm not blaming you, لیکن I'm very disappointed. I'm extremely، میں اتنا ڈسپوائنٹ کبھی نہیں ہوا. I'm sorry to say، بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوا. میں کبھی اس سے پہلے کسی کی ویڈیو دیکھ کے نہیں ہوا. ایک مرتد کی ویڈیوز میں نے دیکھی، لیکن آپ بارہار ان کو کوشش کر رہے تھے بار بار موضوع کے اوپر لانے کی، لیکن وہ اپنی راگ لا پہ جا رہے ہیں. میرے پاس ان کے ایک ایک جملے کے خلاف قرآن اور حدیث سے دلیل ہے، اور آپ چاہیں تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا جملے بولے اور کس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث کا وائلیشن کیا ہے. اور بالکل اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ایک اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ضروری تھا کہ میں ریکارڈ کراؤں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ساحل ادیم صاحب کے سامنے میں آؤں، چونکہ پھر یہ جو اسٹریم ہے یہ ڈیبیٹ بن جائے گی. ظاہر ہے کہ ان کا نظریہ الگ ہے، میرا نظریہ الگ ہے. ان کا وہ نظریہ ہے کہ جو سید قطب صاحب نے اپنی کتاب میں الاسلام علی مفترق الطرق، اس کے اندر یہ نظریہ لکھا ہے. میں نے وہ کتاب نہ صرف یہ کہ پڑھی ہے، اس کے کچھ حصے پڑھائی بھی ہیں. اسلام آن دا کراس روڈ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے. اس کتاب کے اوپر میری تنقید ہے، لیکن میں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وجہ سے جاہل نہیں سمجھتا، یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہل سنت سے باہر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک خراب آدمی تھے اور انہوں نے اسلام کو جو ہے اس کی شبیہ مسخ کر دی. میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اور دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہی مزاج ہو کہ جو دوسرے مسلمان کوئی بات کر رہے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو ہم اس اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں. آپ اگر کسی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس نظام کی جو بنیادی، جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات کے ساتھ جینا سیکھیں گے. یہ اس نظام کی بنیاد ہے. اگر آپ کسی نظام کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس بات کا ٹرین نہیں کیا کہ آپ اختلافات کے ساتھ جی سکیں، تو آپ اس نظام کی بات کرنا چھوڑ دیجئے. صحیح، آپ اس لائق نہیں. میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، اب آپ آگے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. دیکھیے، میں جیسے ان سے بات کر رہا تھا تو وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ایک کم علمی آپ کہیں، بے شعوری کہیں، کہ اس کی روشنی میں جو چیزیں ہیں جن سے میں اتفاق کر سکتا ہوں ان سے میں کرتا ہوں، جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان سے میں آف کورس میں ود رسپیکٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں مختلف رائے رکھتا ہوں. میرے نزدیک مفتی صاحب، اصل ہمارا یہ دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمز دیٹ وی آر ڈیلنگ ود، کہ اور یہ بات میں ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جو مسالک ہیں ان کے اکابرین ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو آپ بھی تو وہی اسی چیز میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جس کا انہوں نے اپنا دفاع کیا کہ نہیں میں نظام کے لیے کرتا ہوں، وہ ذاتیات کے لیے کرتے ہیں. فیئر انف، آپ اس سے آپ اتفاق نہ کریں، دیٹس ون تھنگ. لیکن میرا بحیثیت مسلم جو کام میں نے شروع کیا ہے اس کی بیس ہی اس چیز پہ ہے کہ وی ہیو ٹو موو آن، کہ فلاں اس کو میں اپنے آپ کو بارڈر کا سپاہی اسی لیے کہتا ہوں کہ میرے پیچھے اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں یا بریلوی ہیں یا جیسے ساحل ادیم صاحب کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے بھی یہ کام کر رہے ہیں سب اپنے اپنے ذہن کے مطابق دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں. آئی ڈس ایگری ود دی آئیڈیا کہ ہم اس کو زیادہ ایکسپلورڈ کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کی نیت تو ٹھیک ہے تو سب اکٹھے رہ کے کام کریں. فکری اختلافات اپنی جگہ پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نظام کا بہتر ہے، آپ سمجھتے ہیں نہیں تزکیہ والا بہتر ہے، یا کوئی بھی آپ کی رائے ہے یا کوئی اور سمجھتے ہیں. سو فار دیٹ ریزن میں پارٹی آپ سے بھی میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ واٹ ایور دی آئیڈیا از، جو بھی اختلاف ہے، ہمارے پاس ایک ایسے، ہم اس وقت میں زندہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک طرف
एथियस्ट, क्रिश्चियंस, लिबरल्स, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है और एक तरफ हम खड़े हुए हैं और बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि मैं इस चीज़ पे भी आपको गलत साबित करूंगा और उस पर भी गलत साबित करूंगा। मेरे नज़दीक व्यू ये होना चाहिए कि आपको चीज़ उस तरह से समझ आती है लेकिन आप दीन के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है आप करें, आप निज़ाम की बात करें, कोई इशू नहीं है। या मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ, आप तज़किया वाले हैं, ठीक है आप तज़किया पे काम करें, तज़किया नफ्स पे काम करें, मदारिस में काम करें, मस्जिदों में काम करें। नीयत जो सबकी अपनी ठीक है, जो स्किल सेट है, ना सब साहिल अदीम बन जाएं, ना सब मुफ्ती यासरुद्दीन अलवाहिदी बन जाएं, ना सब कैसर अहमद राजा बन जाएं, जो हमारा स्किल सेट है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये डाइवर्सिटी हमें होनी चाहिए। मैंने आपसे इख्तिलाफ नहीं किया, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि साहिल अदीम हो या जहाँ से वो अपनी फिक्र अखज़ करते हैं, सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह, उनको रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ, मैं उनको इज्जत और एहतराम से बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग उनकी फिक्र से डिसएग्री करते हैं, लेकिन निज़ाम की बुनियादी डिसएग्रीमेंट है, आपस में जो है मुख्तलिफ जो नज़रियात है उसमें डिसएग्रीमेंट। हम कब कह रहे हैं कि फला साहब ने ये बात की लिहाजा वो अहले सुन्नत से खारिज हो गए? हमने कभी नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपको एग्री नहीं करेगा वो गलत है। इस फिक्र के ऊपर असल में इस फिक्र से मुझे इख्तिलाफ है। मैं अपनी जो पोजीशन निज़ाम के ताल्लुक से है वो क्लियर कर दूं मैं कि मैं निज़ाम को क्या समझता हूं, कहीं लोगों को कोई गलत फहमी ना हो जाए। इस्लामी निज़ाम दुनिया इंसानियत के लिए सबसे बेहतर निज़ाम है, उससे बेहतर निज़ाम नहीं हो सकता। ये इसमें कोई ये दो और दो चार की तरह वाज़ेह है। एक आदमी अगर ये नहीं समझता तो उसके ईमान में शक किया जा सकता है। जो आदमी इस्लामी निज़ाम को बेहतर ना समझे और ये समझे कि कोई दूसरा निज़ाम जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो शायद उसका ईमान जो है वो मशकूक होगा। इसलिए मैं इस्लामी निज़ाम को सबसे बेहतर समझता हूँ। लेकिन इस्लामी निज़ाम या इस्लामी निज़ामी को ले लीजिए, इस्लामी निज़ाम वसीला है, मकसद नहीं है। और उसकी दलीलें हैं। पहली दलील कुरान से मैं आपको दे देता हूं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दी अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़कात। मोमिनीन की तारीफ करते हुए कहता है कि ये वो मोमिनीन हैं कि जब हम इनको जमीन में ताकत और कुव्वत अता कर देते हैं तो ये नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। इसका मतलब ये कि नमाज कायम करना और ज़कात देना मकसद है, और मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, जमीन के अंदर इक़्तिदार हासिल करना, ये वसीला है। मुझे कोई एक आदमी ये कह दे कि मेरे पास एक ऐसी लॉजिक है जिससे मैं साबित कर दूंगा कि वसीला अफजल होता है, मकसद अफजल नहीं होता। असल मकसद है। हाँ, उस मकसद को अगर इसी वसीले के जरिए हासिल किया जा सकता है तो फिर ठीक है, उसी वसीले को इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस मकसद को उस वसीले के जरिए इख्तियार नहीं किया जा सकता, मिसाल के तौर पर जहां मुसलमान माइनॉरिटीज में रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वो उनको यही वसीला इख्तियार करना पड़ेगा, या इस वसीले के इख्तियार किए बगैर वो उस मकासिद को हासिल कर रहे हैं, मुआहिद बनकर वो मकासिद हासिल कर रहे हैं? उनका ये जो मुआहिदा है ये भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। ठीक। दूसरी दलील मैं आपको हदीस से देता हूँ। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक सहाबी ने कहा, ये कोई आम आदमी नहीं थे, इब्न उमर वो हजरत उमर के बेटे हैं। हजरत उमर की शख्सियत कैसी है हमारी तारीख में, उनके बेटे से एक आदमी ने कहा, और जो कहने वाला है वो भी सहाबी, कि अला तग़ज़ू, जिहाद में क्यों नहीं जाते? मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिहाद में जाना गलत है, लेकिन सवाल की जो नौइयत है वो ये थी कि भाई असल तो जिहाद है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं नमाज रोजा करके? ये वही सवाल की वही मेंटालिटी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने एक हदीस सुनाई। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। उसमें पहली बुनियाद है, पहली जो है, जो पिलर है, वो है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा है। दूसरा इकामतुस सलाह है, तीसरा इताउज़ ज़का है, चौथा सौम रमज़ान है, 5वां हज है। इसमें उन्होंने जो रिफ्यूट किया वो ये किया कि जो तुम बात कर रहे हो वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादों में जिक्र ही नहीं की। इसका मतलब ये कि वो वसीला है, अगर मकसद होता तो इस हदीस के अंदर उसका जिक्र होता। सही। अभी आपके मेहमान ये कह कर गए हैं कि जो निज़ाम को मकसद नहीं मानता, मैं उस मौलवी को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि जो तज़किये को मकसद मानता है वो मेरे नज़दीक गलत है। आखिर में उनके कमेंट्स यही थे। कुरान करीम की आयत क्या कह रही है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने नफ्स को खराब किया वो नाकाम और नामुराद हुआ। तो भाई कुरान तो तज़किये को असल कह रहा है, आप निज़ाम को जो वसीला है उसको असल कह रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं, आपका राइट है, हम रिस्पेक्टफुली आपसे डिसएग्री करेंगे,
کیونکہ اس طرح کے ڈائلاگ ہونے چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جو مجھ سے ڈس ایگری کرے گا وہ چور ہے, وہ یعنی وہ کرپٹ ہے, تو بھائی پھر ہمیں اس لہجے میں یا اس کے قریب, اس لہجے تک تو خیر میں نہیں پہنچ سکتا, یہ بہت ہی زیادہ ایک فرسٹریٹڈ لہجہ ہوتا ہے جو وہ بھی اختیار کر کے گئے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے. لیکن بہرحال مجھے بولنا پڑے گا. اپنا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ رباط پر گئے کہیں, اس کے بعد کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تبلیغی جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں مری چلنا ہے. انہوں نے اس کا ایک یعنی مذاق اڑایا کہ اچھا اللہ کا راستہ یہ ہے 3 روزہ. دیکھیے اللہ کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے, اللہ نے بہت سارے راستے بیان کیے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کا راستہ یہی ہے, جی جی, تو یہیں سے اختلاف ہے. حدیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ان کے ایک جملے کو آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع, کہ جو علم کے طلب کرنے کی راستے میں نکلا, وہ اللہ, جو علم کی طلب کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہی یہاں تک کہ وہ لوٹا ہے. اس کا مطلب یہ کہ طلب علم اللہ کا راستہ ہے, یہ بھی اللہ کا راستہ ہے, وہ اللہ کا راستہ ہے, تو یہ بھی تو کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا راستہ صرف ایک نہیں ہے, 2 ہیں. 2 ہیں تو 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 4 بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے, تبلیغی جماعت والا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرا ہی راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ بھائی اختلافات کے ساتھ آپ جینا سیکھیں. دیکھیے میرا یہی پوائنٹ ہے نا جو میں آگے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مسجد, مدرسہ اور مسجد بذات خود ایک کثیر المقاصد انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں, مدرسہ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے, ایوری تھنگ ایلس دیٹ گوز ود اٹ. کہ اگر اساتذہ کا کام ہے کہ وہ پڑھائیں, جو اہل روحانیت ہے ان کا کام ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے انسانوں کی خدمت کریں, جو لڑ سکتا ہے دفاع کے لیے, دین کے دفاع کے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ فزیکلی کچھ کرے, یہ ساری باتیں جو ہیں میں تو اسی چیز کا قائل ہوں. میرے ساحل صاحب سے بھی یہی بات ہے, میں زیادہ ان پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, کہ ان سے بھی جو ان کی موجودگی میں باتیں تھیں کہ اگر میں اسی چیز پہ ہی میں ضد کروں کہ جو اس رستے پہ کھڑا ہوا ہے میں صرف اس کے ساتھ کام کروں گا, دیٹ از ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایکسیپٹ پرسنلی, اس لیے کہ پھر ہماری جو وہ ڈائیورسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہماری بھی اگر بات ہوئی بھی لہجے کی کہ میرا کیسا ہے اور ان کا کیسا ہے, وہ ایک بڑے اچھے لائٹر نوٹ پہ بات ہوئی. آپ کے کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رستہ ہے, آئی تھنک بڑی ریزنیبل بات ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر رستہ نہیں ہے. لیکن میرے جو ایونچولی جو میرے کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک ہم جو جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں, اب نظام کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہے نا, کہ جیسے میں یہ کہوں کہ رب کا نظام, رب یہ چاہتا ہے کہ آپ تزکیہ نفس کریں, لیکن تزکیہ نفس کریں گے تو آپ کیسے کریں گے, وہ ایک نظام بنانا ہوگا. اب میں یہ دس از پلئنگ دی آرگومنٹ فرام ساحل صاحب سائڈ کہ اگر ایسا نظام ہوگا جس میں اپنے نفس کا تزکیہ کروں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے مجھے ایک ایسے معاشرے میں اگر میں قائم کر سکوں جس میں تزکیہ نفس ہو سکے تو بہت بڑی بات ہے. آپ کی طرف سے آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرہ قائم ہو گیا, نظام قائم ہو گیا تو اس میں تو نفس کا تزکیہ کرنا آسان ہے. اصل امتحان تو وہ ہے نا کہ جب آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ انتہائی, جیسے ابھی ہمارے انڈیا میں جو مسلم زندگی گزار رہے ہیں, کہ وہاں پہ میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بات کاٹ کے, سوری, کہ ایک آدمی انڈیا میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے, تو کیا اس کو تزکیہ نفس کرنے کے لیے نظام کو بدلنا پڑے گا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں یہ آرگومنٹ میں دے ہی آپ کی طرف سے رہا تھا کہ یہ بہت آرگومنٹس آر ویری ویری نائس, بہت اچھے ہیں یہ. دیٹ از وائی آئی سے کہ جو انسان جس جگہ پہ کھڑا ہے جتنا ہے, رب جو کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکل سیٹ ہے, استطاعت میں ساری چیزیں آئی ہوتی ہیں, صرف بوجھ اٹھانا تو استطاعت نہیں ہے نا. جو اسکل سیٹ ہے, جو ہمارے جو چیز ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, اگر ہم اپنی کیپیسٹی میں رہ کے اگر ہم سارے وہی کام کریں اور سب کی نیت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ پروبلی از دی بیسٹ وے فارورڈ. ساری باتوں کے بعد جو ایک چیز بڑی اہم ہے میرے لیے وہ یہ کہ میرے پیج پہ جو لبرلز آ کے عام طور پہ ایک بات کہتے ہیں, فیس بک پیج کی بات کروں, یوٹیوب پہ وہ کہم آتے ہیں کہ یار آپ مسلمانوں میں نا یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں دیکھیں نا کسی بھی ٹاپک پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. بھائی ایک ٹاپک پہ 3 ڈفرینس آف اوپینین تو آپ کو یہیں پہ نظر آ گئے کہ ہم پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے. لک وی آر ڈوئنگ اٹ, ہیئر وی آر. تو اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ کو وہ بھی مل گیا ہے آج. ایک اور چیز کا میں اشارہ کرنا چاہوں گا, اشارہ نہیں بلکہ صراحتاً کرنا چاہوں گا. انہوں نے جب آپ نے پہلا سوال کیا, میں تھوڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ آج کی جو اسٹریم ہے بڑی, میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا جب اسٹریم شروع ہونے سے 2-4 گھنٹے پہلے کہ آج اسٹریم کس وقت ہوگی, کیا ہوگی, تو آپ نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا ڈیلے ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا سا اپنا ٹائم فری اپ کر رہا تھا کہ بھائی میں بھی اسٹریم دیکھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا, ایک اہم
مسئلہ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. تو جب آپ نے آئیڈینٹی کے تعلق سے سوال کیا تو آئیڈینٹی تو تیل لینے چلی گئی, لیکن سوال کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ قوم مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی. جو بھی آدمی قوم کی بات کرے گا وہ تو زائنسٹ ہے, جیسے یہودی کرتے تھے. ہم تو قوم کی بات ہی نہیں کر سکتے. یہ چیزیں دیکھیں, اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا, بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ اس وقت دیں جب آپ کی نظر پورے قرآن کریم پر ہو. قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, سورہ زخرف میں, کہ قرآن یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے. قرآن تو قوم کا لفظ استعمال کر رہا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم کا لفظ استعمال کرے گا وہ یہودی ہے. What is this? میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں, لیکن خدا را بلینکٹ اسٹیٹمنٹس نہ دیں. طالبان کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں طالبان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کرتے ہوں گے, بہت اچھی بات ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ عمارت نہیں قائم کرنا, عمارت کرو گے قائم تو تم بھی گڑبڑ ہو. عمارت غلط ہے, عمارتیں بنا دی. یہ لفظ عمارت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. انلیس یہ کہ آپ ڈیفائن نہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ اصطلاحات کو پر اٹیک نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ انکم ستحرسون علی الامارہ, کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عمارت کی خواہش ہوگی. اور آگے فرمایا کہ وستکون خزیا وندامہ, کہ یہ جو خواہش ہے نا یہ ندامت کا باعث بنے گی. الا من اخذها بحقها, سوائے اس کے کہ جس نے اس عمارت کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمارت کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں, عمارت کی غیر ضروری خواہش کو کنڈیم کر رہے ہیں. جو آدمی عمارت کا حق ادا کرے اس کو آپ نے مستثنا کر دیا ہے, اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے. لہٰذا لفظ عمارت کو آپ کبھی بھی کنڈیم نہیں کر سکتے چونکہ حدیث میں لفظ آ گیا ہے. The point is کہ اچھا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں, میں نے کتنی مرتبہ ملٹیپل ویڈیوز میں بات کہی ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ان کے اوپر نظام لانا ضروری ہے. یہ موقف ہے ہمارا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے نظام لانا اور نظام کے لیے کام کرنا ضروری ہے, تو پھر آپ وہ مسلمانوں کی اکثریت جو بحیثیت اقلیت کی پوری دنیا میں رہ رہی ہے, یعنی مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ بحیثیت اقلیت کے مختلف ملکوں میں ہے, آپ ان کے لیے بھی کیا کریں گے؟ آپ نے ان کو تو جہنمی بنا دیا فوراً. یہ ہمارا اختلاف ہے اور یہ اختلاف رہے گا, اور اس اختلاف کو نوٹ کرانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کی اسٹریم سے دونوں پوزیشنز آ جائیں. آئی ایم سوری کہ میں تھوڑا سا میں نے اپنی مزاج کے خلاف جا کر بولا, لیکن آئی ہیڈ ٹو سے اگر آپ مجھے بیٹھ کر جہنمی کہیں گے تو آئی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. لک میں بات پھر میں ریٹریٹ کروں گا اپنی بات جو میں نے آگے عرض کی کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سوال نہیں کر سکتے, اختلاف نہیں کر سکتے اینڈ سو فورتھ, ویل ہیئر وی آر. ساحل صاحب کا ویو بھی آ گیا, میرا بھی آ گیا, مفتی صاحب کا بھی آ گیا. ناؤ وی ہیو a lot of information to take with us. جو ہمارا ٹیک اوے ہے کہ سوچوں کو پروسیس کریں. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے جو یہ پرسکون جھیل ہوتی ہے نا سوچوں کی, اس میں مختلف قسم کے پتھر پڑتے ہیں, تھوڑی سی اس میں اتھل پتھل آتی ہے تو نئی آکسیجن اس میں جانے کی گنجائش بن جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از گڈ انف فار ٹوڈے کہ ہم نے سب نے اپنا اپنا پوائنٹ رکھ دیا. all the situation is now clear enough. اور کسی بھی جو گفتگو کی محفل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی جو میرے سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس کے آرگومنٹس کتنے پاورفل تھے, کس کے کیا تھے. وہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کسی سے اتفاق یا اختلاف کرنے کے قابل ہو جائیں, یعنی کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہمیں 1 گھنٹہ 42 منٹ ہو گئے اور اس کے بعد بندہ سوچے کہ یار باتیں پتہ نہیں کی کیا ہیں لوگوں نے. ہوپ فلی آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے ادھر آپ کسی سے اختلاف کریں گے, کسی سے اتفاق کریں گے. اینڈ آئی تھنک اگر یہ بھی ہم نے کر دیا ابھی بھی یہ سوچیں گے کہ بات ہوئی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے سوچیں گے چونکہ آپ کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس. اس پر بات ہوئی نہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ کو اس ویڈیو کا ٹائٹل بدلنا پڑے گا. اور اس موضوع پر جو بہت اہم موضوع ہے دوبارہ اسٹریم کرنی پڑے گی. اب قرض رہ گیا کیونکہ لوگ اس کو
نہیں انشاءاللہ اس پہ ہم بار بار میں نے ساحل صاحب سے کہا بھی ہے کہ اس پہ ہم انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے. اور کیونکہ ہر جگہ کی مختلف وہ جزیات ہوتی ہیں, ٹیکنیکل ڈیٹیلز مختلف ہوتی ہیں, سو دیر آر نمبر آف ریزنز دیٹ وی ہیو ٹو ہیو دیز ٹائپس آف کنورسیشنز. تو ساحل صاحب کا ان کا کہ آئیڈینٹی جو ہے ہماری نظام سے بندھی ہوئی ہے, میرا ویو اس سے بہت مختلف نہیں ہے, لیکن اس کا جو پروسیس ہے اس سے مختلف ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہر وقت فرنٹ فٹ پہ کھیل کے یہ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کا ویو جو ہے اس سے بہت مختلف ہے کہ نہیں, مختلف رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. دیٹس فیئر انف. میرا خیال ہے دس از اے گڈ پوائنٹ کہ ہم اس بات کو یہاں پہ خلاص کریں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کا ویو بھی آ گیا. اگین آئی ڈو تھینک ساحل صاحب کہ وہ تشریف لائے. بہت شکریہ سب آڈینس کا. میں معافی چاہوں گا میں آپ کے سوال آج نہیں لے سکا اس لیے کہ اٹ واز ا لاٹ واز happening here and there and it was difficult for me to pick and choose. آج آپ سب کی فیوریٹ سسٹر رینا بھی میرے ساتھ نہیں تھی, so that was another problem. ویسے آپ کے چہرے پر تھوڑا سا ڈسکمفرٹ کے آثار نظر آ رہے تھے, لوگ اس کو محسوس کر رہے تھے. ہاں جی, میں کچھ کامنٹس میں دیکھ رہا تھا, کچھ ساتھ واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے تھے, کچھ ادھر, تو میں آئی فیلٹ کہ, اور وہ یہ دیکھ کے نا میرے دل میں علینا اختی کی قدر اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اکیلے یہ سارے کام مینیج کرتے ہیں, اور جب مجھے ایک دو دفعہ کرنا پڑا تو اٹ واز ویری انکمفرٹیبل. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انشاءاللہ جی, سب کا بہت بہت شکریہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت